बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब साथियों को इस प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये जो कोर्स हम शुरू करने वाले हैं, ये कोर्स अपनी नेचर में कुछ संजीदगी का तकाजा करता है। तो इसमें बाज़ मकामात ऐसे आ सकते हैं जो ज़रा बोरिंग हों, आप लोगों के लिए मुश्किल का बायस हो सकते हैं। तो उसमें घबराने की बात नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बात को आसान करके समझें और ज़्यादा से ज़्यादा बात को वाज़ेह करके रखें। तलत वहीद साहिबा, मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आवाज़ आ रही है आपकी। जी, ठीक है जी। तो ये जो कोर्स है, ये असल में टीचर्स या ट्रेनर्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसमें हमारा फोकस ये होगा कि हम अल-बयान और मीज़ान, जो उस्ताद ग्रामी की किताबें हैं दोनों, इनको ज़रा उनका जो इस्तदलाल है पीछे, उसको समझ लें। आज हम जो कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं, वो अपने टाइटल से, जो उसको आप देखा होगा, उसके दो हिस्से हैं। एक उसका जो पार्ट है वो अरबिक है, यानी हम कुछ बेसिक अरबी लैंग्वेज सीखेंगे, और दूसरा इसका हिस्सा जो है वो टेक्सचुअल एनालिसिस का है। तो टेक्सचुअल एनालिसिस जो है इसका, उसके लिए हमें दो तरह की चीज़ों की तैयारी करनी पड़ेगी। यानी एक तो हम लैंग्वेज तो सीखेंगे अरबी थोड़ी सी, और बेस बन जाएगी ताकि हम आगे बात कर सकें। दूसरा जो है वो टेक्सचुअल एनालिसिस का जो हिस्सा है, उसके लिए भी आज हम थोड़ा सी चीज़ें समझेंगे, मोटी मोटी बातें, जो किस तरह से हम बात करते हैं, बात समझते हैं, लैंग्वेज में किस तरह से बात की जाती है, फिर उसको कैसे एनालाइज करके मतलब निकाला जाता है, उसकी कुछ मोटी मोटी चीज़ें भी मैं आज अरबी ग्रामर के थोड़ी देर बाद आपको, जब ये दोनों चीज़ें हम पढ़ लेंगे, थोड़ी सी अरबी जो हमारा जितनी पढ़ाना मैं चाहता हूँ वो, और ये जो टेक्सचुअल एनालिसिस की जो बातें हैं, ये जब हम सीख लेंगे तो फिर हम अल-बयान का स्टार्ट करेंगे। मेरा ख्याल है कि हम इंशाल्लाह जनवरी या फरवरी में अल-बयान बाकायदा शुरू कर देंगे। उससे पहले हम यूँ समझ लीजिए कि एक फाउंडेशनल सा जो चीज़ें हमें सीखनी है वो हम सीखेंगे। इसमें बेसिक अरबी अरबी में आप लोगों से जो पहले से जानते हैं, उनके लिए ये पहली क्लासेस में बैठना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो इन टच रहें ताकि जो बातें हम यहाँ सीखेंगे वो हो सकता है कि क्योंकि आगे हम उन्हीं को इस्तेमाल करने वाले होंगे कि भाई ये बात हमने इसलिए कही, तो वो फिर जहन में रहे तो अच्छा है। तो अल-बयान से पहले हम ये दो चीज़ें पढ़ेंगे, जिन दोनों का आगाज़ हम आज ही कर लेंगे, और इसको हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। ये कोर्स जो है, ये ज़ाहिर है कि टीचर ट्रेनर्स के लिए है, तो इसके लिए कुछ हम टेस्ट भी रखेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ एक्सरसाइजेज और इस तरह की चीज़ें लेकर चलेंगे। लेकिन जैसे ही हम अल-बयान में पहुँचेंगे तो फिर कोई टेस्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें भी होंगी। हर क्लास की जो एक्सरसाइजेज हैं वो क्लास के एंड पे दे दी जाएंगी, ताकि आप लोग इसको सीख सकें या कर सकें। मैं क्लास के फ़ौरन बाद जो अरेबिक की टेक्स्ट बुक है, ये भी अपलोड कर दूंगा आपके ग्रुप में, तो वो आप उसको डाउनलोड करके देख लीजिए। हमारा जो ये जो किताब है, उसका नाम होगा अरबी नहव बस इस बात में। ये किताब किसी और की किताब को मैंने अडॉप्ट किया है और उसको अपने लिहाज से थोड़ा तब्दील करके, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो ये ग्रामर के सिर्फ 10 लेसन्स हैं। मैंने ग्रामर का हिस्सा बहुत थोड़ा रखा है, और उसकी वजह यह है कि सारे लोग जो हैं वो ग्रामर के जहन वाले नहीं होते। ग्रामर में एक तरह की थोड़ी सी मैथमेटिक्स टाइप चीज़ें होती हैं, तो सारे लोग जो हैं, बल्कि कहना चाहिए कि 99% लोग ग्रामर के लिहाज से अल्लाह ताला ने डिज़ाइन नहीं किए हुए।
تو اس لیے جب بھی ہم عربی سیکھتے ہیں اور گرامر کے اوپر فوکس کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ پھر لینگویج سیکھ نہیں سکتے. تو اس لیے میں نے اس میں صرف بیسک ایک تاکہ آپ اسٹرکچر سمجھ جائیں اور جب ہم بات کریں تو آپ آگے آسانی سے سمجھ جائیں کہ اچھا یہ بات ہوئی ہے, اس طرح سے معاملہ ہوا ہے. تو یہ 10 لیسن صرف گرامر کے ہوں گے. اس کے بعد پھر ہم کچھ چیزیں پڑھیں گے جس میں پھر گرامر نہیں زیر بحث آئے گی. بس آپ چونکہ جملے کا اسٹرکچر سمجھ گئے ہوں گے تو آرام سے پھر ہم وہ ریڈرز پڑھیں گے, اور پھر جب البیان کی باری آئے گی تو ہم قرآن مجید اسی نالج کی بیس پہ آگے پڑھ سکیں گے. کوئی بھی لینگویج سیکھنے کے 2 طریقے ہمارے ہاں عام طور سے اختیار کیے جاتے ہیں. ایک کو ہم ڈائریکٹ میتھڈ کہتے ہیں. ڈائریکٹ میتھڈ بالکل وہی ہے جو ہم اپنے گھروں میں اپنے مدر ٹنگ سیکھتے ہوئے استعمال کرتے ہیں. بس ایک ماحول میں آدمی رہ رہا ہوتا ہے, وہاں وہ سیکھ جاتا ہے. تو ہمارے جو انگلش میڈیم سکولز ہیں پاکستان میں, وہ بچوں کو ڈائریکٹ میتھڈ کے طریقے سے, یعنی گھر میں ہو سکتا ہے بچہ پنجابی بولتا ہو لیکن سکول کے ماحول میں وہ آہستہ آہستہ سیکھ جاتا. دوسرا طریقہ ہوتا ہے گرامر بیسڈ. اس میں گرامر پہ فوکس رکھا جاتا ہے. تو یہ دونوں طریقے دنیا میں کامیاب ہیں, سکسیسفل ہیں, لیکن میں نے بتایا کہ گرامر بیسڈ طریقہ جو ہے وہ صرف 1% شاید لوگوں کے لیے ہوتا ہے. 99% لوگ جو ہیں وہ. تو میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے دونوں طریقوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے. تھوڑی سی گرامر پڑھا کر پھر ڈائریکٹ میتھڈ کلاس روم کی حد تک. وہ ماحول تو ہم نہیں بنا سکتے کہ ہم بیٹھے باتیں کرتے رہیں یا ماحول میں کھانا لاؤ بھی یہ کرو وہ کرو تو ہم خود بخود سیکھ جائیں, تو ایسا تو نہیں ہو سکے گا. لیکن بہرحال میں نے کچھ مکس کرنے کی کوشش کی. یہ عربی زبان کا بالکل ابتدائی مرحلہ ہے, پہلا مرحلہ ہے. اس کے بعد ہم دوسرے مرحلے میں داخل ہوں گے. اس کا آپ لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ چونکہ آپ ایک ٹیچر ٹریننگ کورس میں آئے ہیں, تو اس کے بعد چونکہ البیان شروع ہو جائے گی جنوری فروری میں, تو آپ دوسرے مرحلے میں داخل نہیں ہوں گے اس کورس میں, بلکہ آپ اس کورس میں داخل اس طرح سے ہو سکتے ہیں کہ میں الگ سے یہ کورس پڑھاتا رہوں گا, اور میری جگہ عربی کے بعد جو ٹیچر آئیں گے وہ آپ کو البیان پڑھائیں گے. اظہار احمد صاحب ان کا نام ہے, وہ انشاءاللہ آپ کو پڑھائیں گے. تو میں یہ کروں گا کہ اس کے اگلے جو مرحلے, سیکنڈ جو اس کا سٹیج ہوگی, اس کے لیے جو کلاسز ہیں وہ میں اکیلا بیٹھ کر اس کی پڑھاتا رہوں گا, اور وہ شیئر ہوتی رہیں گی اس کی ریکارڈنگ اس کے اوپر, جس ویب سائٹ سے آپ لنک کر کے یہاں پہنچے ہیں. تو وہ آپ آگے جو پڑھنا چاہیں گے ان کے لیے آپشن ہوگا. وہ ان کورسز کو, ان کلاسز کو دیکھتے جائیں, اس کی ایکسرسائزز کرتے جائیں, اور وہ عربی کو اچھی جگہ پر لے جائیں گے. میرا پروگرام یہ ہے کہ اس کے بعد جب یہ کلاسز دوسرا مرحلہ ختم ہوگا تو پھر تیسرے مرحلے میں کچھ عربی لٹریچر کچھ لوگ ابھی بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو بھی ریکارڈ کر لیا جائے تاکہ وہ بھی آئندہ لوگوں کے لیے کام آ سکے. یہ 10 اسباق ہیں, 10 لیسنز ہیں. اس میں ہمارا جو کوشش ہوگی وہ یہ کہ بس عربی جملوں کو جو اسٹرکچر ہے اس کو ہم سمجھنے کے قابل ہو جائیں. آپ کے لیے کچھ چیزیں جو ضروری ہیں اس میں کلاس میں بیٹھنے کے لیے, نوٹ بک آپ کے پاس ہونی چاہیے. یہ کتاب واٹس ایپ گروپ میں ابھی میں ڈال دوں گا, موجود ہے, ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ کر لیجئے, آپ کے پاس یہ رہے گی. یہ کتاب جو ہے وہ دوسروں کو بھی نہیں دیں, کیونکہ یہ بھی المورک کے پلیٹ فارم سے چھپی نہیں ہے. یہ سمجھیے کہ آپ لوگوں کے پاس ادارے کی امانت ہے. میں کلاس سے پہلے اس لیے اس کو اپلوڈ نہیں کیا کہ آپ کسی اور کو نہ دے دیں, تو اس کے کاپی رائٹس وغیرہ کا سارے مسئلہ, کوئی بھی اس کو لے کر اپنے نام سے چھاپ سکتا ہے. تو اس لیے یہ ادارے کے امانت ہے آپ لوگوں کے پاس. کسی طالب علم کو, جو طالب علم نہیں ہے اس کو نہ دیجیے, جو اس کورس کا طالب علم ہے بس ان کو آپ دے سکتے ہیں. وہ آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے, اس فورم پہ سارے موجود ہیں, وہ لے سکیں گے. تو یہ ہمارا جو بیسک تھوڑا سا تعارف تھا, تاکہ آپ یہ بات سمجھ جائیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. تو اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں. چونکہ یہاں مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے تو میں ٹھیک 5:30 بجے صرف 5 منٹ کے لیے بریک کروں گا. آپ لوگ موجود رہیں گے. جو لوگ نماز میرے ہی ٹائم پہ پڑھنے والے ہیں وہ 5:30 بجے پڑھیں گے. باقی موجود رہیں, میں بالکل ٹھیک صرف فرض پڑھ کے آ جاؤں گا, باقی نماز بعد میں پڑھ لوں گا. تو پہلا جو لیسن ہے اس کو ہم مبتدا اور خبر کہتے ہیں.
یہ دونوں باتیں آپ سمجھ جائیں گے کیا ہیں. جتنی بھی ٹرمز ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں گی. جن کے لیے مبتدا کا لفظ مشکل ہے یا خبر کا لفظ مشکل ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے. جب ہم یہ پڑھیں گے، البیان میں جائیں گے، تو یہ ٹرمز جو ہیں، یہ اصطلاحات جو ہیں، یہ آپ کے دماغ کا حصہ بن جائیں گی. گھبرانے کی بات کوئی نہیں ہے. جب ہم نے پڑھا تھا تو ہمیں بھی یہ بڑی مشکل لگی تھی. تو مبتدا اور خبر، پہلا ہمارا لیسن یہ ہے. اس کا پہلا نقطہ میں نے یہ کیا ہے کہ ہر جو بھی بیسک پوائنٹ ہے اس کو الگ سے فوکس کر کے اس کو سمجھایا جائے. پہلے میں کچھ مثالیں دوں گا آپ کے لیے. یہ جو کچھ آپ کے سامنے آ رہا ہے، یہ اس کتاب کے اندر ایسے ہی ایز اٹ از لکھا ہوا ہے. تو اس کتاب ہی کو میں پڑھا رہا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ کچھ اضافی چیزیں ہوتی چلی جائیں گی جو ظاہر ہے کہ ٹیچر کا کرنے کا کام ہوتا ہے. تو کتاب آپ کے جو اسی کی سلائڈز بنی ہوئی ہیں. اب دیکھیے، یہ سادہ سے 3 جملے ہیں. محمود عالم ہے، حامد صالح ہے، اور خالد فاتح ہے. میں نے ان کو 2 رنگوں میں کر دیا ہے. ایک سرخ رنگ کا نظر آ رہا ہوگا آپ کو، ایک نیلے رنگ کا. تو جتنے سرخ رنگ کے ہیں ان کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے، ان کے بارے میں کوئی اطلاع ہمیں دی جا رہی ہے. محمود کے بارے میں اطلاع دی جا رہی ہے کہ وہ عالم ہے. ٹھیک ہے. حامد کے بارے میں اطلاع دی جا رہی ہے کہ وہ صالح ہے، اور خالد کے بارے میں اطلاع دی جا رہی ہے کہ وہ فاتح ہے. محمود عالم ہے، حامد صالح ہے، خالد فاتح. تو جو محمود ہے، جس کے بارے میں اطلاع دی جا رہی ہے، اس کو ہم مبتدا کہتے ہیں. جس کے بارے میں اطلاع دی جا رہی ہو اس کو ہم مبتدا کہتے ہیں. مبتدا. اور جو اطلاع دی گئی ہے اس کو ہم خبر کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو انگلش میں سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کا جو تصور ہے بالکل وہی یہاں پر بھی ہے. محمود عالم ہے، حامد صالح ہے، خالد فاتح ہے. تو محمود جو بھی ہے اور حامد جو ہے اور خالد جو ہے یہ مبتدا ہے، اور عالم ہے، صالح ہے، فاتح ہے، یہ خبر ہے. یہ بیسک سٹرکچر جملے کا تقریباً تمام زبانوں میں ایسا ہی ہوتا ہے. صرف اس آرڈر کی تبدیلی ہو سکتی ہے کہ کسی زبان میں عالم پہلے ہوگا یا محمود پہلے ہوگا، یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن بنیادی سٹرکچر جتنا بھی ہوتا ہے مبتدا اور خبر والے سینٹینسز کا، وہ یہی ہوتا کہ ایک سبجیکٹ ہے، ایک اس کا پریڈیکیٹ ہے. ہماری جو اردو ہے یہ سنسکرت کی زبانوں میں سے ہے. یورپین اینگلو لینگویجز جو ہیں اس کے لحاظ سے تو ہمارے ہاں سبجیکٹ پہلے آ جاتا ہے، اور عربی میں بھی پہلے آتا ہے، لیکن اس میں تھوڑا فرق آئے گا، وہ آپ آگے چل کر سمجھ جائیں گے. تو پہلا نقطہ بالکل واضح ہو جانا چاہیے کہ مبتدا کس کو ہم کہتے ہیں. جس کے بارے میں کوئی انفارمیشن دی جا رہی ہے وہ مبتدا ہے، اور جو انفارمیشن ہے اس کو ہم خبر کہتے ہیں. تو انفارمیشن کا ترجمہ یہاں سمجھ لیجئے اپنے سمجھنے کے لیے کہ جو انفارمیشن ہمیں پاس کی جا رہی ہے وہ کیا ہے، وہ خبر ہے. اور جس کے بارے میں انفارم کیا جا رہا ہے تو وہ ہم مبتدا اس کو کہتے ہیں. تو محمود عالم ہے. اب اس سٹرکچر کو آپ نے سمجھ لیا ہے. تو آگے میں نے کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، یہ اور اس طرح کے جملے مبتدا اور خبر کہلاتے ہیں. مثلا پہلے جملے میں محمود مبتدا ہے اور عالم خبر ہے. جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو اسے مبتدا، اور مبتدا کے بارے میں جو بات کہی گئی ہو اسے خبر کہتے ہیں. تو یہ پہلا سمپل پوائنٹ ہے. اس میں ہم نے صرف اتنی بات سمجھی ہے کہ آج جو ہم جملہ سمپلسٹ سینٹینس سمجھنے جا رہے ہیں اس کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک کو ہم مبتدا کہتے ہیں اور ایک کو ہم خبر کہتے ہیں. تو میں نے جو ریڈ کلر کا کیا ہے یہ مبتدا ہے، اور جو نیلے رنگ کا ہے وہ خبر ہے. میں کوشش کروں گا کہ تمام سلائیڈز میں اس رنگ کو نبھاتا رہوں تاکہ آپ کو پہچاننے میں آسانی رہے. یہ جو مبتدا اور خبر والے جملے ہیں ان کو ایک اور نام دیا جاتا ہے اسمیہ جملہ. اسمیہ جملہ کے پھر وہی میں بتاؤں گا کہ ٹرمز کے پیچھے گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ آہستہ آہستہ آپ کو یاد ہو جائیں گے. تو سمپل بات یہ ہے کہ جس میں مبتدا اور خبر کے اوپر بس بات رکھ دی گئی ہو، اس میں ورب سے سٹارٹ نہ ہوتا ہو بلکہ ناؤن سے سٹارٹ ہوتا ہو، اسم سے سٹارٹ ہوتا، ناؤن کو اسم کہتے ہیں، اس کو ہم اسمیہ جملہ کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ اسم سے شروع ہوتا ہے. تو یہ بس ایک سادہ انفارمیشن ہے
बेसिक पॉइंट उतना जो हमें समझना है वो ये कि एक सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, एक को हम मुब्तदा कहते हैं और दूसरे को हम खबर कहते हैं। अब तीनों को हमने समझने के लिए तोड़ दिया है। महमूद मुब्तदा है, आलिम है खबर है, हामिद मुब्तदा है, सालेह है खबर है, खालिद मुब्तदा है और फातेह है खबर है। तो इस तरह से हमने इन तीनों जुमलों को बिल्कुल अलग अलग, ताकि आप पर बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। दूसरा नुकता इसी इसी इसमिया जुमले और इसी मुब्तदा और खबर के बारे में। अब इनको हम अरबी में कैसे बयान करेंगे उसको समझना असल चीज़ को हम सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं समझने जा रहे बल्कि अरबी जुबान सीखने जा रहे हैं। तो अरबी में हम इसको किस तरह से बयान करते हैं इसी बात को कि फला आदमी फला है, फला शख्स फला है। सबसे पहले है को निकाल दें, तो महमूद आलिम है में से है को निकाल दें। हमारा ये सेंटेंस जो है महमूद आलिम है, इसमें है जो है वो अरबी जुबान में है के लिए कोई लफ्ज नहीं, ठीक है। तो महमूद आलिम है में से है को निकालने के बाद क्या बना, महमूद आलिम। अरबी जुबान में है के लिए हमारे पास कोई लफ्ज नहीं है, तो इसलिए है को समझिए कि मौजूद नहीं है। फिर दोनों लफ्जों को दो पेश लगा दें, दोनों लफ्जों को दो पेश लगा दें, यानी महमूद को भी और आलिम को भी दो दो पेश लगाए तो क्या बना, महमूदुन आलिमुन, महमूदुन आलिमुन। तो महमूदुन आलिमुन जो है वो जैसे ही बना तो ये अब एक समझ लीजिए कि आपका जुमला बन गया। तो महमूदुन आलिमुन आपके सामने अब ये बिल्कुल सादा सा जुमला है। महमूदुन आलिमुन का मतलब है महमूद आलिम है। ये इसके अंदर मीनिंग कैसे आए हैं, है के मीनिंग कैसे आए हैं, वहां तो उसके लिए कोई वर्ड मौजूद नहीं है, इसको अब हम समझते हैं। तो महमूदुन आलिमुन का मतलब है महमूद आलिम है। अब तमाम जुमलों को देख लीजिए पहले, फिर आगे चलते हैं। महमूद आलिम है तो उसके हमने है को निकाला तो महमूद आलिम रह गया और जुमला बन गया महमूदुन आलिमुन, दो दो पेश लगाने के बाद। हामिद सालेह है तो इसके भी है निकाल दीजिए तो रह गया हामिद सालेह, हामिदुन सालेहुन, तो ये बन गया दो दो पेश लगाने से जुमला बन गया, इसका मतलब है हामिद सालेह है। और खालिदुन खालिद फातेह है तो खालिद फातेह कर दीजिए और फिर ये बन गया खालिदुन फातेहुन, खालिद फातेह है। तीसरा, अब ये जो है के मीनिंग है वो कैसे पैदा हुए हैं। है के मीनिंग अरबी जुबान में लफ्ज से नहीं बल्कि जुमले के कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर से पैदा होते हैं, साख्त से पैदा होते हैं। यानी जब हम दो लफ्जों को एक खास तरीके से आपस में प्लेस कर देते हैं तो उसके अंदर वो है के मीनिंग आ जाते हैं। तो हमने है को निकाल दिया था। ऊपर की मिसालों में आपने देखा कि मुब्तदा सब के सब मारिफा है। दोबारा देख लीजिए इन मिसालों को, वो क्या है, जितने भी मुब्तदा हैं वो सारे के सारे नाम हैं लोगों के। मारिफा प्रॉपर नाउन को कहते हैं, यानी खास चीज का नाम। और आलिम है कोई भी हो सकता है, लेकिन महमूद मुतय्यन आदमी है, हामिद एक मुतय्यन आदमी है, खालिद भी एक मुतय्यन आदमी है, तो इसलिए हम इसको खास कह देते हैं। ये ग्रामर का खास होता है, वो वाला खास नहीं होता जो हम आम जुबान में बोलते हैं कि बड़ी खास चीज लेकर आया हूँ, वो मतलब नहीं है। खास का मतलब है कि ये प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन नहीं है। तो है के मानी, तो आपने देखा कि सारे मार्फा है और खबर सारी की सारी नकरा है, यानी आलिम फाते साले ये सारे नकरा है। अरबी जुबान में जब भी मारिफा और नकरा इसम यूं इकट्ठे हो जाएं, जैसे हमने आलिमुन जाहिद क्या है जी खालिदुन फातिहुन में हमने किया, तो खालिदुन फातिहुन में एक मारिफा और एक नकरा, तो जब भी एक इस तरह से इकट्ठे हो जाएं कि पहले मारिफा आ जाए फिर नकरा आ जाए, तो क्या हो जाएगा, एक सादा जुमला बन जाएगा जिसमें है के मानी खुद ब खुद आ जाएंगे। तो खालिदुन फातिहुन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है कि मारिफा पहले आएगा और उसके बाद नकरा नाउन आ जाए। दो नाउन जब इस तरह से इकट्ठे हो जाएं कि पहले मारिफा हो दूसरा नकरा हो, यानी कॉमन नाउन हो, पहले प्रॉपर नाउन हो फिर कॉमन नाउन हो, तो क्या हो जाता है वो
वो एक सिंपल सेंटेंस बन जाता है। तो इतनी बात, अगर मारिफा और नकरा को आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो चीज़ों के नाम और आगे कोई कॉमन नाम, चीज़ों के नाम, जैसे हमने खालिद देखा, जाहिद देखा, आबिद, तो इसके साथ हम कोई कॉमन चीज़ लगा देंगे। मसलन का हमने कहना जी कि जाहिद खूबसूरत है, तो जाहिद एक नाम है, वो मुतय्यन शख्स है, और खूबसूरत कोई भी चीज़ हो सकती है, तो किसी का नाम नहीं है। तो अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि मारिफा नकरा नाम और कोई चीज़, वैसे ही नाम, तो उसके अंदर खुद ब खुद मानी आ जाएंगे। अरबी जुबान में लाजिम है कि मुब्तदा हमेशा मारिफा, मुब्तदा हमेशा मारिफा, और यानी प्रॉपर नाउन, और खबर नकरा, खबर हमेशा नकरा। जैसे फाते है, यानी कॉमन नाउन हो। दूसरे लफ्जों में यूं कहिए कि जब एक इसम मारिफा और एक इसम नकरा इकट्ठे लिखे जाएं तो अरबी जुबान में वो एक पूरा जुमला है। तो जहां भी आप आ, नाम, अपना एक लम्हे के लिए इस बात मान लेते हैं, नाम और कोई इसम, कोई नाउन, नेम या उसके साथ कोई नाउन लब लगाएंगे तो ये अरबी जुबान में एक सादा तरीन जुमला बन जाएगा। तो आपने लिखा अल्लाह जमीलुन, अल्लाह खूबसूरत है, ठीक है जी। तो ये एक नाम लिखा और आगे आपने नकरा इसम लगा दिया, तो ये एक जुमला बन जाए। अब इसको दोबारा एक नजर डाल लें। महमूद मारिफा है, आलिम नकरा है, तो महमूद आलिम सादा इसमिया जुमला बन गया। तो स्ट्रक्चर क्या है? मारिफा प्लस नकरा इज इक्वल टू सादा इसमिया जुमला। तो मारिफा नकरा जब इस तरह से इकट्ठे हो जाएं तो ये एक सेंटेंस बन जाए। तो ये आपने दो अहम बातें, तीन अहम बातें सीख ली हैं सादा जुमले में। घबराने की बात नहीं है, ये सादा बातें हैं, आपके जहन में जब बैठ जाएंगी तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे ये खेल है। फोर्थ पॉइंट, इन तमाम जुमलों में तमाम अल्फाज अरबी थे। खालिद भी अरबी था, फाते भी अरबी था। जहां अल्फाज अरबी के ना हो वहां उर्दू लफ्ज के अरबी मानी लिखकर दो पेश लगाना। ये सिंपल सी बात है, ये कोई टेक्निकल बात नहीं है, क्योंकि वोकैबलरी मैंने वो ली शुरू में कि जो अरबी में और उर्दू में मुश्तरक थी। तो अब जहां हमें अरबी का लफ्ज मुख्तलिफ होगा वहां पे अरबी का लफ्ज लिखना पड़ेगा। मसलन नासिर दोस्त है, खालिद इंजीनियर है, अली डॉक्टर है। तीन जुमले हमने बनाए। मैंने वही रंग यहाँ इस्तेमाल किए हैं, नासिर मुब्तदा का रंग है और दोस्त है खबर का रंग है। नासिर मुब्तदा है, दोस्त है, खबर है। खालिद इंजीनियर है, तो खालिद मुब्तदा है, इंजीनियर है, खबर है। अली मुब्तदा है, डॉक्टर है, खबर है। अब इनमें से दोस्त की अरबी सदीक है, इंजीनियर की अरबी मुहंदिसुन है, और डॉक्टर की अरबी तबीबुन है। ठीक है जी। ये हमने अरबी के यानी तर्जमा सिर्फ कर दिया है। डॉक्टर का क्या तर्जमा है? वो तबीब है। इंजीनियर का क्या है? मुहंदिसुन है। और दोस्त का क्या है? सदीकुन है। अब उसी तरह तर्जमा करते हैं जिस तरह हमने पहले किया है। नासिर दोस्त है, पहला सेंटेंस ये था, नासिर दोस्त है, इसका है निकाल दीजिए, नासिर दोस्त रह गया। उर्दू की जगह अरबी लफ्ज रख दीजिए, तो दोस्त की जगह आपने सदीक रख दिया है। नाम की ट्रांसलेशन नहीं होती इसलिए वैसा ही आ जाएगा। तो अब अरबी के दो पेश लगा दीजिए, नासिर सदीकुन, नासिर दोस्त है, खालिद इंजीनियर है, तो खालिद इंजीनियर में से है निकाल दीजिए, तो क्या बचेगा? खालिद इंजीनियर। खालिद की अरबी नहीं की जाएगी, इंजीनियर की अरबी मुहंदिसुन है, तो तर्जमा क्या हो जाएगा? खालिदुन मुहंदिसुन, खालिद इंजीनियर है। अली डॉक्टर है में से है निकाल दीजिए, तो अली डॉक्टर रह गया। डॉक्टर की अरबी तबीब है, अली की अरबी नहीं होगी, वैसे ही नाम रहेगा, तो अली उन तबीबुन, अली डॉक्टर है। तो इस तरह से हमने बुनियादी तौर पर यह समझ लिया कि जो अरबी जुबान में एक मारिफा और एक नकरा इसम जब इकट्ठे होते हैं तो जुमला बन जाता है। तो यहां पर हम नहीं, अभी 4-6 मिनट हैं तो नमाज के वक्फे में तो ये पॉइंट पढ़ लेते हैं। अब जो हमने अभी तक देखा कि हमने जितने भी ये नाम इस्तेमाल किए हैं ये पहले ही से मारिफा है।
तो अगर मिसाल के तौर पर मुझे कहना हो डॉक्टर अच्छा है, तो ये डॉक्टर तो नकरा है, इसको मैं कैसे मार्फा बनाऊंगा? डॉक्टर को मार्फा कैसे बनाया जाएगा? अब चीज हम ये समझेंगे ताकि हमें जो मुब्दा और खबर वाला जुमला है वो पूरी तरह हमारी समझ में आ जाए। उम्मीद है अभी तक कोई मसला पैदा नहीं हुआ होगा, बात समझ आ रही होगी। और अगर कोई आप में से सवाल करना चाहे तो वो अपने हाथ के निशान पे वो निशान लगा सकता है, मैं उसको देखता रहूंगा थोड़ी थोड़ी देर बाद, जैसे अभी मैंने देखा। तो पांचवा नुक्ता जो है वो क्या है कि इन सब जुमलों में मुब्दा के लिए हमने नाम लिखे थे, जैसे नासिर, खालिद, अली वगैरह। अगर नामों की जगह सादा इसम यानी नाउन हो, मसलन आदमी, इंसान, किताब, तो फिर मुब्दा बनाने के लिए दर्जे ज़ैल अमल करना होंगे। मिसाल के तौर पर महमूद आलिम है के बजाय हो कि आदमी आलिम है, क्योंकि महमूद तो पहले ही प्रॉपर नाउन था। तो आदमी को कैसे प्रॉपर नाउन बनाएंगे, ताकि क्योंकि उनके अरबी में प्रॉपर नाउन लगाएंगे तभी वो जुमला बनेगा, वरना वो जुमला नहीं बनेगा। तो अब ये कुछ स्टेप्स हैं जो हम देखते हैं अभी कि किस तरह से हम आदमी को मार्फा बनाएंगे या प्रॉपर नाउन बनाएंगे। पहले आदमी के अरबी में मानी जाने, यानी आदमी की अरबी में ट्रांसलेशन क्या होगी, उसके लिए अरबी जुबान का लफ्ज है रजुलन। अब जब हमने रजुलन लिखा है तो इसमें कुछ एक कॉन्सेप्ट है कि ये जो दो पेश से हैं इनको हम तनवीन कहते हैं। जिन्होंने नाज़िला कुरान पढ़ा होगा कारी साहब से, उन्होंने इसका तारुफ कराया होगा, लेकिन ग्रामर में इसका थोड़ा सा और पहलू है। तो अरबी अल्फाज के आखिर पर आने वाले दो पेश, दो जेर या दो जबर, इनको हम तनवीन कहते हैं। तनवीन इसलिए कहते हैं कि इसके आखिर में नून की आवाज पैदा हो जाती है। मसलन किताब था तो किताबुन, जो नून है एंड पे, उसकी वजह से तनवीन यानी नून की आवाज देना, नून बना देना। तो हम किताबुन को किताबुन पढ़ते हैं, या किताबिन को किताबिन पढ़ते हैं, या किताबन को किताबन पढ़ते हैं। तो इस वजह से एंड पे नून आ गया है सबके, तो इस वजह से इसको तनवीन कहा जाता है। तनवीन का मतलब है नून बनाना या नून की आवाज देना। तो पहले आदमी को हमने अरबी जुबान में उसके मानी जाने वो क्या है, रजुलन। ठीक है जी। फिर इस लफ्ज पर अलिफ लाम लगाएंगे, अलिफ लाम शुरू में, यानी जैसे हमने अल किताब पर लगा हुआ देखा होगा कहीं, या पाकिस्तान में बड़ा होता है अल मशहूर फुला, यानी अल मशहूर टिक्का कढ़ाई वगैरह इस तरह के नाम होते हैं। तो ये जो शुरू में हम मशहूर के ऊपर अलिफ लाम लगा दिया है, इस अलिफ लाम की अब हम बात कर रहे हैं। तो ये अलिफ लाम जब लगता है तो वो कैसे लगेगा? अब देखिए, रजुलू से पहले अलिफ लाम लगा दें, मसलन रजुलन से पहले अर रजुलू हो जाएगा, ठीक है, अलिफ लाम लगा दिया हमने, लेकिन अभी प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ। फिर दो पेश की जगह एक पेश कर दें, मसलन अर रजुलन से हो जाएगा अर रजुलू। तो जैसे ही ये हो गया, तो अब ये जो आदमी था जो एक कॉमन नाउन था, ये रजुलन जो एक कॉमन नाउन था, ये प्रॉपर नाउन बन गया अलिफ लाम लगने से और एक पेश कम हो जाने से। ठीक हो गया जी। अब ये ग्रामर वाला खास आदमी हो गया है जो इस काबिल है कि इसके अंदर वो मीनिंग आ जाए जो मुब्तदा के लिए होते हैं। तो अब आप यहां से एक और बात समझ सकते हैं कि ये जो तनवीन है ये असल में कॉमन नाउन की निशानी भी है। कॉमन नाउन की अगर नाम ना हो, जब तनवीन होगी तो कॉमन नाउन होगा। तो तनवीन निशानी हो गई, तनवीन निशानी हो गई कॉमन नाउन की यानी नकरा की, और अलिफ लाम निशानी हो गया, और एक पेश निशानी हो गई मारिफा की, अलिफ लाम और एक पेश। अब अरबी में जुमला ये होगा अर रजलु आलिमुन। वही जो महमूदुन आलिमुन था उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, सिवाय इसके कि रजलुन को हमने अलिफ लाम लगाकर एक पेश उतार कर तो हमने उसको मुब्ता बना दिया है, अर रजलु आलिमुन, यानी आदमी आलिम है। तो ये जो हमारा पांचवा नुक्ता है, इसको मैं अभी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप घबराइए नहीं, ये मजीद समझ में आ जाएगा। तो अलिफ लाम लगाने से हर इसम नकरा कॉमन नाउन की बजाय मार्फा प्रॉपर नाउन हो जाता है। तो ये भी हमने तो अब एक और एक्सरसाइज थोड़ी सी देखिए।
یہ کتاب ان کا لفظ ہے، یہ ہمارے پاس نکرہ ہے، اس نکرہ کو ہم نے الف لام لگا کر معرفہ یعنی پراپر نون بنانا ہے. تو یہ کتابن ہے، اس کو پہلے آپ نے الف لام ایک لے کر لگا دینا ہے. جو الف لام لگ گیا، اب اس کی ہم نے جو تنوین ہے اس کو ختم کرنا ہے، سنگل پیش بنا دینا ہے. تو اب یہ ہم نے پیش یہاں پر لگا دی. تو یہ کیا بن گیا؟ یہ نکرہ کتابن جو تھا یہ معرفہ بن گیا. کتابن سے الکتاب، تو الکتاب جدید، کتاب نئی ہے. آرام سے آپ جملہ بنا لیں گے. تو یہ آپ کے لیے پہلا عمل جو ہے وہ سادہ سا ہے. کتابن کو آپ نے تنوین ختم کرنی ہے، یہاں پہ الف لام لگانا ہے، تو الکتاب ہو جائے گا. تو الکتابن جو تھا وہ نکرہ تھا اور الکتاب جو ہے وہ معرفہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب الف لام لگانے کی ایک تھوڑی سی مشق کر لیتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے، کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل چیز ہے. تو کتابن کو ہم نے بنایا تھا، اس کی تنوین ختم کر دینی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر ایک پیش کر دینی ہے، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ الف لام لگا دینا ہے. 3 سٹیپس ہیں. تنوین ختم کر دینی ہے، ایک پیش رہ جائے گی اور الف لام لگ جائے گا، تو الکتاب ہو گیا. مسجد سے المسجد، یعنی یہاں بھی دیکھیے کہ ہم نے تنوین ختم کر دی، ایک پیش رہ گیا اور الف لام پہلے لگ گیا، تو یہ نکرہ سے معرفہ بن گیا. ملتن، ملت اسلامیہ والا جو لفظ ہے اس سے بن گیا الملت. ہم نے الف لام لگا دیا اور ایک پیش کر دی. کعبتن سے الکعبۃ، ہم نے تنوین ختم کر دی اور الف لام لگا دیا. معلم سے المعلم، اور تعلیم سے التعلیم. سیارتن سے السیارات. لفظ جو ہیں وہ باقی سارے آپ جانتے ہی ہوں گے، صرف آخری کا مطلب ہے گاڑی، کار جس کو کہتے ہیں. تو سیارتن سے السیارات. تو اس طرح سے ہم ایک نکرہ اسم کو معرفہ میں تبدیل کر دیتے ہیں. نکرہ سے یعنی کامن نون کو پراپر نون میں تبدیل کر لیتے ہیں. تو یوں ایک ہر نون جو ہے عربی زبان میں وہ پراپر نون میں چینج ہو جاتا ہے. یہ کسی اور زبان میں ایسا نہیں ہوتا، کم از کم جتنی میں جانتا ہوں. تو نکرہ کو ہم پراپر نون یا معرفہ ہم اس طرح سے بنا لیتے ہیں. اب یہ جملہ بننے کے قابل ہو جاتا ہے. تو 5ویں نقطہ ابھی چونکہ باقی ہے، اس میں نکرہ کے معنی اور اسے معرفہ کے معنی میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. یہ معنی میں سمجھا رہا ہوں کہ الف لام کے ساتھ اور الف لام کے بغیر کیا کیا معنی ہوتے ہیں. یہ ابھی صرف نوٹ کر لیجئے، یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، آہستہ آہستہ خود ہی یاد ہو جائیں گے. تو الف لام کے بغیر اسم نکرہ ہوتا ہے سوائے ناموں کے، اس لیے کہ تمام نام معرفہ ہوتے ہیں. خواہ ان پر الف لام لگا ہو، جیسے اللہ پر الف لام لگا ہوا ہے، القرآن پہ الف لام لگا ہوا ہے. خواہ ان پر الف لام نہ لگا ہو، جیسے محمدن. تو محمدن تنوین کے باوجود معرفہ ہے کیونکہ یہ نام ہے، اور محمودن بھی تنوین کے باوجود معرفہ ہے. نکرہ کے معنی کچھ، ایک یا کوئی ہوتے ہیں. کچھ مطلب کیا جائے گا نکرہ کا، ایک مطلب کیا جائے گا، یا کوئی مطلب کیا جائے گا. مثلا پانی کے لیے نکرہ اسم ہے ماؤن، اس کے معنی ہوں گے کچھ پانی. اور کتاب ان کے معنی ہوں گے ایک کتاب یا کوئی کتاب. تو یہ جو اس کے میننگ ہے ہلکے پھلکے آپ کو سمجھ آنی چاہیے تاکہ آئندہ جو باتیں ہوں گی اس میں. تو معرفہ اسم جب الف لام لگ کر بنا ہو تو کئی معنی ہیں، چند کو میں یہاں بتا دیتا ہوں. الکتاب کے معنی ہیں ہر قسم کی کتاب یا خاص کتاب، جیسے جسے بولنے والے اور سننے والا دونوں جانتے ہوتے ہیں. یعنی جب الف لام لگایا جائے گا تو بس پتہ چل جائے گا. یا اس کے معنی ہے وہ کتاب جس کا بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر ہو رہا تھا، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک وہی معنی جو دا بک، دیٹ بک اور دس بک وغیرہ کے ہوتے ہیں انگریزی زبان میں. تو ہم نے ایک چھوٹی سی بات اور، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، صرف اتنی کہ جیسا مبتدا ہوگا ویسی خبر ہوگی. مثلا مذکر مؤنث، پانی اردو میں ہم کہتے ہیں پانی ٹھنڈا ہے، چائے ٹھنڈی ہے، تو یہ خبر جو ہے مؤنث ہو گئی ہے
यहाँ खबर मुज़क्कर है। ऐसा ही अरबी में भी है, मुब्तदा जमा होगा तो खबर भी जमा होगी। उर्दू वाला ही कायदा है, कोई नई बात नहीं है। तो अब देखिए कि अब हम इनको समझ लेते हैं। मुज़क्कर मुअन्नस की मैंने मिसालें दे दी हैं। अर्रजुलु सालिहुन, आदमी नेक है। अगर कहना हो अलमरअतु सालिहतुन, औरत नेक है, तो ये सालिहुन मुज़क्कर है, सालिहतुन मुअन्नस है, क्योंकि औरत का हमने नाम लिया है तो औरत मुअन्नस है, तो इसलिए उसकी खबर भी मुअन्नस आएगी। खालिदुन जमीलुन, खालिद खूबसूरत है। खालिदतुन जमीलतुन, तो ये खालिदा मुअन्नस हो गई और उसकी खबर भी मुअन्नस आएगी। अतिफलु सगीरुन, बच्चा छोटा है। अल बिंतु सगीरतुन, बच्ची छोटी है, लड़की छोटी। ठीक है जी। तो ये एक सादा सी बात है, लेकिन बहरहाल वो लफ्जों की शक्ल सामने आ जानी चाहिए कि हम किस तरह से मुअन्नस बना लेते हैं। सारी चीजें ऐसे मुअन्नस नहीं होती, ये अमूमी एक मिसाल के तौर पर मैंने समझाया है, आप मुअन्नस मुज़क्कर को समझ जाएंगे आगे चलकर। तो अर्रजुलु सालिहुन, ये दोनों चूंकि मुज़क्कर थे, मुब्तदा मुज़क्कर है तो खबर मुज़क्कर हो गई। अल मरअतु, औरत। सालिहतुन, मुअन्नस है, अलमरा जो कि औरत है, तो इसलिए उसकी खबर भी मुअन्नस आई है। खालिद मुज़क्कर है, इसलिए उसकी खबर भी मुज़क्कर आई है। और खालिदा मुअन्नस है, तो उसकी खबर भी जमीलतुन मुअन्नस आई है। अतिफलु, लड़का, बच्चा, मुज़क्कर है, तो इसलिए उसकी सिफत सगीरुन आई है, छोटा। और अलबिंतु, बेटी या लड़की के लिए बोला जाता है, सगीरतुन, छोटी लगती है। तो ये हमारी आज का लेसन यहाँ मुकम्मल होता है। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज है, ये आप लोग अपने घरों में करेंगे। और फिर मैं कल जब अगला लेसन अगले हफ्ते हम शुरू करेंगे, तो इस पूरी एक्सरसाइज को आप लोगों के सामने करूंगा, तो आप अपनी गलतियां नोट कर लेंगे। ठीक है जी। तो मैं अब मुख्तसर तौर पर नमाज के ब्रेक से पहले छोटी सी बात आपको बताकर फिर ब्रेक कर लेते हैं नमाज का। हमने जो मोटी मोटी बात समझी है वो ये है कि मारिफा के बाद अगर नकरा नाउन आ जाए तो ये सादा जुमला बन जाता है, जिसमें खुद ब खुद है के मीनिंग आ जाते हैं। तो हमने एक मिसाल देखी, महमूदुन, उसके साथ हमने लगा दिया था आलिमुन, तो इसका मतलब है कि महमूद आलिम है। ठीक है जी। मारिफा की एक शक्ल यह है कि नाम हो, और मारिफा की दूसरी शक्ल यह है कि उसके ऊपर अलिफ लाम लगा हुआ हो, जैसे अल किताबु जदीदुन, अल किताबु जदीदुन, किताब नई है। जदीद का मतलब आप जानते हैं, तो किताब नई है। ठीक हो गया जी। तो अब हमने क्या किया, मारिफा अलिफ लाम वाला बनाया। अलिफ लाम वाला मारिफा हमने ये सीखा है कि एक अलिफ लाम लगता है और एक इसम लगता है, और इसम के आखिर पे तनवीन नहीं आती, सिर्फ एक पेश आती है। तो अल किताबु, ये कॉमन नाउन को मार्फा बनाने का तरीका है, कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाने का तरीका है। तरतीब क्या होगी, पहले नंबर पे मार्फा, दूसरे नंबर पे नकरा। जैसे ही ये स्ट्रक्चर मुकम्मल होगा तो ऑटोमेटिकली है की मीनिंग उसमें आ जाएंगे। तो अल किताब जदीदुन, किताब नई है। अर रिसालतु जदीदतुन, मुअन्नस की मिसाल दे रहा हूँ कि पैगाम नया है। अर रिसाला पैगाम को कहते हैं, अर रिसालतु जदीदतुन, तो ये अल किताब जदीद थी, अर रिसाला जदीदतुन। रिसाला उर्दू में चूंकि मुज़क्कर है, ये रिसाला या पैगाम नया है। तो ये सिंपल सा, यानी जो मैंने अभी आपको इतनी देर लगा के सिखाया है, उसका खुलासा सिर्फ इतना है कि हम एक मारिफा और एक नकरा को इकट्ठा कर लेते हैं, और तरतीब ये होती है कि पहले मारिफा बाद में नकरा। जब ऐसी तरतीब हो जाएगी तो खुद ब खुद उसके अंदर है के मीनिंग आ जाएंगे। जैसे महमूद नाम है, इस वजह से मारिफा है, महमूदुन आलिमुन, महमूद आलिम है। और जो कॉमन नाउन को अलिफ लाम लगाकर हम मारिफा बना लेते हैं, उसकी मिसाल अल किताबु और अर रिसाला है। तो अल किताबु जदीदुन, अर रिसालतु जदीदतुन। तो ये हमने इतनी ही बात सीखी है। अब आप लोग ये एक्सरसाइज जो है, ये आपकी उस किताब में भी मौजूद होगी, और जो अभी मैं आपको
क्लास के बाद व्हाट्सएप के ऊपर डाल दूंगा आपके ग्रुप में। तो ये ऊपर वो एक्सरसाइज के लिए जुमले दिए हुए हैं, नीचे मुश्किल अल्फाज के मानी दिए, मसलन बाप, तो बाप की अरबी ये है। माँ, कहाँ है जी माँ? तो यहाँ वो आगे चल के, चूंकि मैंने मिलते जुलते इकट्ठे कर दिए ताकि आपको आसानी हो ढूंढने में। तो भाई, मीठा, ज़हीन, मुर्गी, तो इनके मैंने मुश्किल अल्फाज के मानी दे दिए हैं। तो आप इनकी मदद से ये सारे सिंपल सेंटेंस हैं वही जो अभी हमने पढ़े हैं, खालिद चचा है, सईद दादा है, पानी मीठा है, मान एक है। तो मुझे अब 5 मिनट के लिए मौका दीजिए, मैं मगरिब पढ़ लूँ, वरना वो निकल जाएगी। तो आप लोग जो पाकिस्तान में नहीं हैं, इंडिया में नहीं हैं, वो नमाज के लिए ना उठें, बैठे रहें, मेरा इंतजार करें। बाकी लोग नमाज पढ़ लें, सिर्फ फर्ज पढ़ लें, बाकी हम बाद में करें।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دوبارہ ہم شروع کرتے ہیں. نصیر الدین صاحب نے کوئی سوال کے لیے کہا ہوا جی، میں نے ان کا انمیوٹ کر دیا. آپ نے خود میں میوٹ کیا ہوا، ذرا کھول لیجیے اس کو. سائی صاحب انمیوٹ نہیں ہوا، میں کر دیتا ہوں. اچھا، آپ تشریف لے آئے ہیں. جی بس الدین صاحب اپنا مائک انمیوٹ کر لیجیے اگر آپ کا سوال ہے. ہاتھ آپ کا نظر آ رہا ہے. نہیں جی کوئی. چلیے جی، اب اگلے لیسن کی طرف چلتے ہیں. اب یہ جو ہمارا اگلا لیسن ہے، یہ دراصل دوسرے جو ہمارے ٹائٹل کا حصہ ہے ٹیکسچوئل انالیسس کا، اس کی طرف ہم چلیں گے. یہ گرامر سے تھوڑی سی مختلف اس میں بحثیں ہوں گی. گرامر ظاہر ہے کہ ایک ہی دن میں ساری نہیں پڑھائی جا سکتی، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چلتا رہے. تو ہم ایک طرف تھوڑی سی عربی زبان کی گرامر سیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہم ٹیکسچوئل انالیسس کیسے کیا جاتا ہے، بات کے اندر سے معنی کیسے نکالے جاتے ہیں، اس کی ٹریننگ لیں گے. تو یہ دوسرا حصہ جو ہے یہ اب ہم شروع کرتے ہیں، تاکہ ہم پھر اس کے بعد اگر سوالات ہوں گے آپ کے تو وہ لیے جا سکیں گے. سب سے پہلی بات یہ کہ کلام کیا ہے. کلام کا مطلب ہے ہماری بات چیت کیا ہوتی ہے، لکھتے ہم کیسے ہیں، اس ساری چیزوں کو ہم کلام کہتے ہیں. کلام اقبال کا لفظ تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا. اقبال ڈے پہ اکثر ٹیلی ویژن اور ریڈیو پہ یہ بات کہی جاتی ہے. تو کلام کا مطلب ہے کہ آپ نے جو بھی آپ کا ڈسکورس ہے، جو بھی آپ نے باتیں کہہ رکھی ہیں، جو بھی آپ نے لکھ رکھی ہیں، جو بھی آپ کے الفاظ ہیں، اس کو ہم کلام کا نام دے دیتے ہیں. کلام پہلے جب تک یہ کلام سمجھ نہ آئے تب تک ہم اس کے انالیسس کی بات نہیں کر سکتے. تو پہلی چند کلاسز جو ہیں وہ کلام کو سمجھنے میں ہم استعمال کریں گے کہ کلام ہوتا کیا ہے. آج کل اس کے لیے ٹیکسٹ کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن جو جدید یہ ٹرم ہے ٹیکسٹ کی، اس میں ہر چیز شامل کر لیتے ہیں. وہ سڑکوں پہ لگے ہوئے اشارات بھی، آپ کے جیسچر بھی، آپ کے ہاتھوں کی حرکت بھی، تو ٹیکسٹ میں سب کچھ ہوتا ہے. لیکن ہم صرف اسپوکن یا ریٹن چیزوں تک محدود رہیں گے، کیونکہ ہم قرآن مجید سمجھنے جا رہے ہیں. تو قرآن مجید سمجھنے کے لیے ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہی کام آئیں گی. کلام کو جب بھی ہم کوئی چیز سمجھنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے، تو مثلا میں پوچھوں پانی کیا ہے، تو آج کل کا کوئی آدمی کہے گا جی H2O ہے، یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن سے ملا ہوا ہے، کچھ اس کے اندر منرلز ہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں بھی آ گئی ہیں. اب یہ ایک پینے کی ایک چیز ہے. تو پانی کیا ہے کا جواب اس کی پورا یہ تجزیہ ہوگا. ایسے ہی جب ہم کہتے ہیں کلام کیا ہے، تو سمپل بات میں نے بتا دی کہ ہم کلام کس کو کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کیا. اس کے اندر پہلی چیز الفاظ ہے. الفاظ کے بارے میں جس طرح میں نے گرامر میں بہت زیادہ اسم فعل حرف آپ کو نہیں پڑھایا، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ سارے آپ لوگ جانتے ہیں. اسی طرح یہاں پر بھی بس ہلکا سا تعارف کافی ہے کہ الفاظ ہوتے ہیں. الفاظ جتنے بھی میں بول رہا ہوں، جتنے آپ سن رہے ہیں، یا اپنے کمیونیکیشن پہ جو بھی آوازیں ہم نکالتے ہیں، ان کو ہم الفاظ کہتے ہیں. دوسری چیز ہوتی ہے وہ گرامیٹیکل اسٹرکچر ہے، کہ کون پہلے آئے گا. جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ مبتدا پہلے آئے گا اور خبر بعد میں آئے گی. تو یہ تقدیم و تاخیر، پہلے آنا اور بعد آنا. تقدیم کا مطلب پہلے، تاخیر کا مطلب بعد میں. تو ایک گرامر میں جب تک کوئی لفظ گرامر میں نہ آئے، ترتیب نہ پائیں، تو مثال کے طور پر میں جملہ لکھا ہو کتاب، اس سے پہلے لکھا ہو پر، پھر میں نے لکھا ہو نئی، پھر میں نے لکھا ہو الماری، اور اس سے پہلے لکھا ہو ہے، تو کیا مطلب ہوا، یہ کیا چیز ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. میں کہنا چاہ رہا تھا کہ نئی کتاب الماری پر ہے. جب تک یہ خاص ترتیب سے نہیں آئے گا یہ کلام نہیں بنے گا. الفاظ کے بعد اگلی چیز جو ہے وہ جملے کا وہ اسٹرکچر ہے، جس کو ہم نحوی بندھن میں نے نام دیا ہے، یعنی گرامیٹیکل اسٹرکچر. تو جب جیسے ہی گرامر میں
بات آ جاتی ہے، یعنی نئی کتاب الماری پر ہے، میں نے بنا دیا، تو اب یہ کیا بن گیا؟ جملہ بن گیا. ٹھیک ہے جی. پہلے یہ جملہ نہیں تھا، یہ الفاظ ہیں اور یہ اب جملہ بن گیا. تو جملے میں پھر پیرا ہوتا ہے اور پھر ایک مکمل کلام ہوتا ہے. پیرا اردو میں ہم سمجھ لیجئے کہ بڑی ایک بات، اس کے بعد وقفہ جو بولتے ہوئے، لیکن لکھی ہوئی چیز میں ایک پیراگراف ہوتا ہے، پھر ایک یا ایک پوری صورت ہو گئی قرآن کی صورت میں، یا ایک پورا مضمون ہو گیا، یا ایک پورا چیپٹر ہو گیا. تو یہ مکمل کلام کا مطلب یہ ہے. اسالیب جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے کسی بھی لینگویج کو سمجھنے کے لیے، کسی بھی کلام کو سمجھنے کے لیے. مثلا میں نے آپ کو کہنا تھا آپ لیٹ آئے ہیں، میں نے یہ کہنے دیا کہہ دیا آ گئے آپ. جب میں نے کہا سادہ جملہ بول سکتا تھا کہ آپ لیٹ آئے ہیں، اور جب میں نے کہا کہ آ گئے آپ، بڑی جلدی آ گئے، تو لگتا ہے راستہ ہی بول گئے تھے. تو یہ جملے میں جو بول رہا ہوں بات وہی کہنا چاہتا ہوں میں، لیکن اس کے اندر کچھ ایڈیشنز میں کر رہا ہوں، کچھ جذبات کا، کوئی غصے کا، کوئی کبھی کبھی محبت کا. تو اس طرح کی سادہ سمپل بات کہنے پہ ہم نہیں رہتے. یعنی خالی بات بھی کہتی ہے آپ لیٹ آئے ہیں جی، آپ نے غلط کیا ہے، لیکن میں جملہ بولوں گا جی آ گئے آپ. تو اب یہ جو جملہ میں نے بولا ہے، تو اس میں نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے، یا جو بھی جذبات اس وقت ہوں گے وہ ڈالنے کے لیے ہم اپنے سٹائل کو چینج کرتے ہیں، سمپل طریقے سے بات نہیں کہتے. اسی سے ادب بنتا ہے، اسی سے وہ خوبصورتی اور تاثیر آتی ہے کلام کے اندر، کہ جو مجھے اور آپ کو موو کر دیتی ہے. اور قرآن میں اٹھا کر ابو بکر عمر کو ابو بکر عمر بنا دیا، تو وہ اسالیب کی وجہ سے تھا. سمپل سینٹینسز بچہ بھی بول رہا ہوتا ہے، اس کے میننگ بھی ہوتے ہیں، لیکن جو اسلوب ہوتا ہے وہ اس کے اندر چاشنی لے آتا ہے، اس کے اندر زور لے آتا ہے، اس کے اندر معنی کو بہت بڑھا دیتا. تو یہ تو وہ بیسک چیزیں ہیں جو ابھی تک ہم لفظوں سے باہر نہیں نکلے تھے. یہ پہلی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ لفظوں اور گرامر کے اندر اندر ہے. یعنی لفظوں کا ہیر پھیر اسالیب ہو جاتے ہیں، لفظوں سے مل کر جملہ بنا ہوتا ہے، گرامر کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے، اور الفاظ ہوتے ہیں. یہ ابھی ہم ان ورڈز سے باہر نہیں نکلے تھے. لیکن کلام ہی کا ایک حصہ ایسا ہوتا ہے جو ورڈز نہیں ہوتے، بلکہ وہ سچویشن ہوتی ہے، وہ ماحول ہوتا ہے جس میں بات ہو رہی ہو. تو ہم مثال کے طور پر جہاں پر کتاب کا جھگڑا ہو رہا ہو، مثلا تو نئی کتاب الماری پر ہے کا مطلب یہ ہے کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو کتاب تم لوگ ڈھونڈ رہے ہو، وہ جو نئی کتاب کا لائی تھی وہ الماری پر پڑی ہوئی ہے، تم پتہ نہیں کہاں ڈھونڈ رہے ہو. تو اب اس جملے کے اندر نئی کتاب الماری پر ہے، پہلے ایک سمپل بات تھی، اب اس کے اندر ایک اور میننگ ایڈ ہو گئے ہیں موقع محل کی وجہ سے، کہ تلاش بند کرو وہاں سے لے لو. ٹھیک ہے. تو اب نئی کتاب الماری پر ہے، وہ جھگڑا چھوڑو، بس تو وہ وہاں پڑی ہوئی. تو موقع محل کلام کے اندر معنی ایڈ کرتا ہے. کسی کو ہم موضوع بھی کہہ لیتے ہیں بعض اوقات، کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے جی، یا کیا شان نزول تھی، کس موقع پر یہ بات اتری، یا کس موقع پر یہ ذہنوں میں آئی. تو یہ موقع محل بھی کلام کا حصہ ہے، اس سے ہم نکل نہیں سکتے. جیسے ہی کلام کو اپنے موقع محل سے ڈیٹیچ کرتے ہیں تو اس کے آدھے سے زیادہ معنی ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ ہم موقع محل کو بھی پوری طرح سے اپریشیٹ کریں کہ یہ بات کس موقع پر آئی، کس طریقے سے آئی، کہاں سے آئی، وہ سارا کچھ اس میں ہوتا ہے. بولنے والا، متکلم بولنے والے کو کہتے ہیں. اسپیکر جو ہوتا ہے، اسپیکر خود کلام کا حصہ ہے. جیسے ہی اسپیکر کو الگ کر دیں تو آپ مدعا نہیں سمجھیں گے. تو مثلا والد نے بیٹے سے کہا ہے یا بیٹے نے والد سے کہا ہے پانی پلاؤ، صرف اتنا جملہ، والد نے کہا تو حکم بن جائے گا، بیٹے نے کہا تو ریکویسٹ بن جائے گی، بلکہ بعض وقت بدتمیزی بن جائے گی. معافی چاہتا ہوں آج میرا گلا کچھ خراب ہے. تو والد نے بیٹے سے جب کہا یا بیٹے نے والد سے کہا تو معنی میں تبدیلی آئے گی. اس کو ایک اور مثال سے سمجھیے کہ حکومت نے کہا کہ آج سے ڈبل سواری پہ پابندی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اب سڑک پہ جانا ممکن نہیں ہوگا، چالان ہو جائے گا، پکڑے جائیں گے. اور والد صاحب نے کہا بھئی آج کے بعد سے میرے گھر میں کوئی موٹر سائیکل پہ 2 بچے اکٹھے نہیں جائیں گے. اس کا مطلب اور ہے، صرف والد سے ڈانٹ پڑے گی، صرف گھر کا مسئلہ ہے، باہر سڑک پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ معنی میں اس طرح سے تبدیلیاں آتی ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ ایڈیشنز ہو جاتے ہیں یا کچھ نہ کچھ چیزیں اس میں سے نکل جاتی ہیں.
متکلم جیسا ہوگا اس کے جذبات، احساسات، غصہ، نفرت، شدت، نرمی وغیرہ سب کچھ جیسے ہی والد نے کہا ڈبل سواری میرے گھر میں نہیں ہوگی، تو اس میں اتنی شدت نہیں ہے جتنی پولیس والے جملے میں ہے کہ ڈبل سواری منع کر دی گئی، یا اس میں ایک نرمی کی توقع ہے والد صاحب سے، پولیس والے چلان کر دیں گے یا رشوت لیں گے یا کچھ کریں گے، وہ شدت اور طرح کی ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے جذبات، احساسات بھی متکلم کے ساتھ شامل ہو۔ مخاطب کا مطلب ہے جس سے بات، آڈینس جو ہے، جو میرا ایڈریسی ہے، اس کو جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی مخاطب اگر متعین نہ ہو تو بات بدل سکتی ہے، یعنی غلط متعین کر لیں۔ مثلا ہم نے تم کو فضیلت دی، قرآن کا جملہ ہے، بنی اسرائیل مخاطب ہوں تو جملے کے معنی اور ہوں گے، اور اگر بنی اسماعیل ہوں تو اس کے معنی اور ہو جائیں گے۔ تو مخاطب کے لحاظ سے بھی، مثلا میں نے بیٹے سے کہا پانی پلاؤ، تو اس کا مطلب ہے سادہ طریقے کا مطالبہ ہے، اور میں نے پولیس والے سے کہا کہ بھئی مجھے پانی پلا دو، تو اس میں وہ شدت ہے کہ اس نے پتہ نہیں کب سے پانی نہیں دیا ہوا اور کب سے وہ میرے اوپر ظلم کر رہا تھا۔ تو اب یہ دونوں جو مخاطب کے لحاظ سے، متکلم کے لحاظ سے، موقع محل کے لحاظ سے، یہ ورڈز کی بات تو نہیں ہوتی، لیکن یہ کلام کا حصہ ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ کلام کے دو بڑے حصے ہیں، ایک ورڈز کی شکل میں ہوتا ہے، ریٹن ہو یا اسپوکن ہو، اور دوسرا وہ موقع محل، بولنے والا، اور اللہ تعالیٰ کہہ دیں کہ بھئی زنا حرام ہے، اس کا مطلب اور ہے، اور اس کے مخاطب تبدیل ہو جائیں، اور ان قوموں کو کہا جائے کہ جو اس چکر میں پڑے رہتے ہیں، ان کے لیے میننگ میں اور میننگ آ جائیں گے، جو پہلے ہی پاک باز قوم ہے اس کے لیے میننگ اور ہو جائیں گے۔ تو مخاطب ہو، متکلم ہو، موقع محل ہو، تو معنی میں تبدیلی آ جاتی۔ تو یہ کلام کے اجزاء ہیں، یعنی اس کے جو پارٹس ہیں، یا جن 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 اینٹوں سے مل کر کلام بنتا ہے، وہ یہ اینٹیں ہیں۔ ان کو ہم آگے چل کر ہم ان کو ذرا تفصیل سے سمجھیں گے، تاکہ ہم یہ بات اچھی طرح سے سمجھ سکیں کہ یہ جس طرح متکلم کے جذبات ہوتے ہیں، اسی طرح مخاطب کے بھی جذبات کلام میں آ جاتے ہیں۔ مثلا میرے سامنے اگر باروب آدمی بیٹھا ہوا ہے یا اس کو غصہ آیا ہوا ہے، تو اب میرے اندر کچھ اس کے ریئیکشن میں تبدیلی آئے گی کہ میں یا نرم کروں گا، یا میں بھی غصے میں آنا چاہوں گا، یا میں بھی اس کو دبانا چاہوں گا۔ تو یہ سارے چیزیں جو ہیں یہ کلام کے اندر اس کے لازمی اجزاء ہیں۔ جب بھی ہم کلام، مولانا اصلاحی کہا کرتے تھے کہ میں یہ سمجھانے کے لیے ہمیں، کہ میں جب کوئی آیت پڑھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے منہ کیسا بنایا ہوگا، تاکہ میں اس کیفیت کو پوری طرح سے سمجھوں۔ تو نعوذ باللہ کوئی خدا کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہتے تھے، صرف یہ کہ کلام کو جب ہم اپنے اوپر طاری کریں کہ یہ بات کس نے، کس لہجے کی، کس سے کہی ہوگی، تو وہ ساری کیفیت ہمارے سامنے آئے گی، تو ہم ٹھیک طور پہ اس کے معنی کو پکڑ سکتے ہیں۔ تو یہ کلام کیا ہے، اس کا اس سلائیڈ میں نے یہ بتایا ہے کہ اس کے اجزاء کیا ہیں، وہ کیا انگریڈینٹس ہیں جن سے مل کر کلام وجود میں آتا ہے۔ اب ہم انہی چیزوں کو جو ہم نے سمجھی ہیں، ایک ایک کر کے سمجھیں گے کہ ان کی اہمیت کیا ہے، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ کلام کے اندر کیا کیا پہلو آ جاتے ہیں۔ لفظ جو ہے یہ، ہم اس کو مفرد لفظ، یعنی خالی ایک لفظ جو ہوتا ہے، بعض لفظ اکٹھے ہوتے ہیں، دو مل کر ایک لفظ بنتا ہے، بعض اوقات کسی جملے میں آ جاتا ہے، بعض اوقات جمع کی صورت میں۔ تو مثلا ہم نے اکیلا ایک لفظ لے لیتے ہیں، گاڑی، یعنی کار والا، جو گاڑی کے معنی ایک سواری کے، یہ ہم اس وقت جانتے ہیں سارے آپس میں ایک دوسرے۔ اب گاڑی کا جو معنی ہے اس کو ہم مصداق کے بارے میں بات میں نے کی ہے، لیکن بہرحال آپ لوگوں سے نہیں کی۔ مصداق کا مطلب ہوتا ہے کہ گاڑی کا لفظ جو ہے اس کا مصداق کیا ہے، اس کا مصداق اس طرح کی ایک چیز جو سڑکوں پر گھوم رہی ہوتی ہے، اس کو ہم مصداق کہتے ہیں۔ لفظ گاڑی کا مصداق یہ کار ہے جو سڑکوں پہ موجود ہوتی ہے، مصداق، ٹھیک ہے جی۔ تو گاڑی کا مصداق ایک سواری ہے جس کو ہم اس شکل کی چیز سمجھتے ہیں۔ تو اب کبھی کبھی جو گاڑی کا مصداق جو ہے وہ اس لفظ میں کبھی پورا آ جائے گا، کبھی پورا نہیں آئے گا۔ مثلا وہ گاڑی میں آیا تو یہ پوری کار مراد ہے اس جملے میں، اور کبھی کبھی اس کا ایک پارٹ آ جائے گا، گاڑی پنکچر ہو گئی، پنکچر صرف ٹائر ہوتا ہے، لیکن ہم نے پوری گاڑی پنکچر کر دی ہے۔ کیوں؟
کیونکہ ہم اس کو یہاں گاڑی بول کر گاڑی مراد ہی نہیں لے رہے، بلکہ گاڑی بول کر اس کا ٹائر مراد لے رہے ہیں. تو گاڑی پنکچر ہو گئی، اس کو عام زبان میں حقیقت اور مجاز کے لفظوں سے بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں گاڑی جو ہے مجازی معنی میں آئی ہے، یہاں یہ اپنے صحیح معنی میں آئی ہے، حقیقی معنی میں آئی ہے. تو لفظ ایک ہی ہے، لیکن وہ اپنے معنی کے اعتبار سے اس میں سمجھ لیجئے کہ ایک طرح کی فلیکچویشنز ہوتی رہتی ہیں، کبھی پوری گاڑی کے لیے، کبھی آدھی کے لیے. اور یہ جو مصداق ہے یہ بہت اہم ہے. لفظ اور مصداق الگ الگ نہیں ہوتے. ہوا کا لفظ باہر جو اس کا مصداق ہے، جو ونڈز باہر چل رہی ہیں، ان کا نمائندہ ہے، ان کا سائن ہے، ان کا ایک علامت ہے. اور ہوا کے اندر جو کچھ چیزیں موجود ہیں وہ ہوا کے لفظ کے اندر بھی موجود ہے. یعنی جو کچھ مصداق میں ہے وہ گاڑی کے لفظ میں ہے. جو گاڑی کے مصداق میں ہے، باہر جو کار ہے، وہ ہم آٹومیٹیکلی لفظ گاڑی میں بھی سمجھ لیتے ہیں. اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے. آپ دیکھیے، صرف مشابہت پر ہم بول لیتے ہیں. بچے صوفے پر بیٹھے گاڑی گاڑی کھیل رہے ہیں. اب گاڑی گاڑی وہاں کوئی گاڑی موجود ہی نہیں ہے، لیکن بچوں نے ایک فارمیشن بنا رکھی ہے، ایک آگے بیٹھا ہوا ہے اسٹیئرنگ کا ڈرامہ کر رہا ہے اور باقی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، تو گاڑی گاڑی کھیل رہے ہیں. یہ ہم نے کیا، صرف مشابہت ہے. ہم نے لفظ، کیونکہ گاڑی کا صرف یہ اسٹرکچر نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر وہ بیٹھی ہوئی سواریاں بھی اس کا حصہ ہیں. تو جو کچھ اس گاڑی کے ساتھ جڑا ہوا ہے لفظ گاڑی میں وہ موجود ہوتا ہے. اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ کلام سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں کہ لفظ گاڑی کے ساتھ 200 چیزیں جڑی ہوئی ہو سکتی ہیں، وہ ساری کی ساری لفظ گاڑی میں موجود ہوتی ہیں. اب ایک اور دیکھیے، گاڑی کے ساتھ جو کچھ جڑا ہوا ہے وہ لفظ کے معنی کا حصہ ہوتا ہے. مثلا گاڑی میں سفر کا مفہوم شامل ہے، گاڑی سفر کے لیے ہے. ہم کہتے تھے آج سارا دن گاڑی میں گزرا، مراد کیا ہے؟ سفر میں گزرا. سفر میں نے نہیں کہا، میں نے کہا سارا دن گاڑی میں گزر گیا. تو اب ہر آدمی، یعنی نکمے سے نکما آدمی میں جس کو اردو بالکل صرف سن سن کے آئی ہوئی ہے، وہ بھی اس کا مطلب سمجھتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. یہ سارا دن گھر میں نہیں رہا. ٹھیک ہے. تو اب چونکہ نقل و حرکت کا ذریعہ ہے، تو گاڑی کے مصداق کے ساتھ چونکہ نقل و حرکت یعنی آنا جانا، ٹرانسپورٹیشن وغیرہ جڑی ہوئی ہے، تو اس کے اندر لازمن آ جائے گی. تو اس لیے ہم گاڑی، سائیکل کو بھی گاڑی کہہ دیتے ہیں کیونکہ ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتا ہے. تو اسی طرح سڑک جڑی ہوئی ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج سارا دن میں سڑک پر رہا، تو اس کا مطلب یہ بھی ہوگا گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا. گاڑی کو حادثہ ہو گیا ہے، آدمی مر گیا ہے. یہ سارا کچھ، جو کچھ بھی گاڑی کے ساتھ، جو اصل گاڑی ہے کار، اس کے ساتھ جو کچھ متعلق ہے وہ لفظ گاڑی میں بھی آ جاتا ہے. یہ ایک نہایت اہم چیز ہے جس کو اکثر لوگ فراموش کر دیتے ہیں، اور پھر وہ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ اس کا تو مطلب یہ ہے اور اس کا تو مطلب یہ ہے. اسی طرح لفظ کے ساتھ، اب یہ معنی کی بات ہم نے کی تھی، ہر لفظ کا ایک موقع محل ہوتا ہے، موقع استعمال ہوتا ہے. ہر لفظ ہر جگہ استعمال نہیں ہوتا. مثلا ریل، کار، ٹرک، موٹر سائیکل سب گاڑیاں ہیں، لیکن اس جملے سے کیا مراد ہے؟ ایک گاڑی ٹرک سے جا ٹکرائی. ہم ٹرک کے لیے گاڑی نہیں بولتے، حالانکہ اپنے معنی کے اعتبار سے یہ بھی ایک گاڑی ہے. تو اب چونکہ ہم گاڑی کو ٹرک کے لیے نہیں بولتے، تو اس کا موقع استعمال ہے جس کا شعور ہر اہل زبان کو ہوتا ہے. اس میں کوئی غلطی نہیں کرتے عام طور سے، لیکن جیسے ہی وہ قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے، یا جیسے ہی وہ کسی علامہ اقبال کے کلام کی شکل میں، تو ہم پھنس جاتے ہیں اس میں. گاڑی اور موٹر سائیکل کی ٹکر سے ایک نوجوان مارا. اب گاڑی اور موٹر سائیکل، گاڑی کو بھی موٹر سائیکل کو بھی گاڑی کہہ لیتے ہیں، لیکن اس جملے میں ہم نہیں کہیں گے. ان دونوں جملوں میں ہم ٹرک، ٹرین، موٹر سائیکل مراد نہیں لیتے، کار ہی مراد لیں گے. تو ابھی جو ہم نے گاڑی پر بات شروع کی تھی، تو ہم نے کار کے معنی میں اس کو لیا تھا. تو اس کے پہلو سے ہم نے دیکھا کہ یہ الفاظ کس طرح سے اپنے معنی کو، کس طرح ہم معنی کے ساتھ کھیلتے ہیں. یعنی میں نے جو آئیڈیا بیسک دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لفظ اور اس کی ایکچوئل جو ریئل، اس کی باہر مینیفیسٹیشن والی جو چیز باہر پڑی ہوئی ہے، ان اور دونوں لفظوں میں کوئی جدائی نہیں ہے.
जो कुछ गाड़ी एक्चुअल गाड़ी में है वही लफ्ज गाड़ी में है, जो कुछ बार हकीकी कार में है वही लफ्ज कार में है। वो उसके साथ जुड़ा होता है और लफ्ज उसी की तरह से बनते चले जाते हैं। इसी तरह लफ्ज के साथ कुछ ग्रामर की चीजें भी जुड़ी हुई होती हैं। मसलन कौन सा लफ्ज मुब्तदा बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता। मसलन चिल्लाना बुरी आदत है, ये जो जुमला है चिल्लाना बुरी आदत है, इसमें चिल्लाना को हमने चिल्लाना कर दिया है। चिल्लाया बुरी आदत नहीं है, ये जुमला नहीं हम बना सकते। मुब्तदा की जगह पे हमने चलाना बोला है, ठीक है, चलाया नहीं बोला। चिल्लाया बुरी आदत है, ठीक है जी। तो ये यहां पर गलत है। क्यों? क्योंकि इसका जो ग्रामर का एक खूबी है कि चिल्लाना जो है वो तो हम मुब्तदा के तौर पर ले आते हैं, लेकिन चिल्लाया जो वर्ब है उसको हम मुब्तदा के तौर पर नहीं ले आते। लेकिन इस जुमले में हम ले आएंगे कि चिल्लाया एक वर्ब है, चिल्लाया एक फेल है। अब ये मुब्तदा बन गया। वही वाला चिल्लाया जो पहले मुब्तदा नहीं बन रहा था इस जुमले में, इस जुमले में मुब्तदा बन गया है। तो ये चीज जो है ये हमें उसका जो ग्रामर में कहाँ कहाँ कोई लफ्ज इस्तेमाल होना होता है उस वो भी लफ्ज का एक लाजमी हिस्सा है। फेल से इस्तेनाब का मतलब होता है कि कौन सा लफ्ज किस फेल के साथ आएगा, किस वर्ब के साथ आएगा। तो ज़कात अदा करना हम बोलते हैं, लेकिन सदका अदा करना नहीं बोलते, सदका देना बोलते हैं। तो ज़कात अदा करना और सदका देना, सदका अदा करना और ज़कात देना, ज़कात के साथ दोनों बोल रहे थे, ज़कात देना भी और ज़कात अदा करना भी, लेकिन सदके के साथ अदा करना नहीं बोलते, देना बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फर्जियत का मफहूम है। तो जो जिम्मेदारी आई होती है उसको अदा किया जाता है, तो इसलिए ये हम उसके साथ नहीं बोलते। इसी तरह फरीज़ा हज अदा करना बोलते हैं, कुर्बानी अदा करना नहीं बोलते, हालांकि वो भी फरीज़ा है। तो फरीज़ा हज अदा करना और फरीज़ा कुर्बानी अदा करना, कुर्बानी अदा करना हम नहीं बोलते, कुर्बानी करना बोलते हैं। इस तरह कलेजा मुंह को आना की बजाय जिगर मुंह को आना नहीं कह सकते, हालांकि कलेजे और जिगर का एक ही मतलब है। हम लफ्जों के कौन सा लफ्ज किस फेल के साथ जुड़ेगा, जिगर मुंह को आना कहेंगे कि कलेजा मुंह को आना कहेंगे, ये हम जुबान में अपनी जुबान में अच्छी तरह समझते होते हैं। लेकिन जैसे ही दूसरी जुबान में कुरान को समझने बैठेंगे या पर्शियन के कोई कलाम को समझने बैठेंगे या लिखी हुई कोई तहरीर अपनी ही जुबान में, तो हम बाज़ औक़ात परेशान हो जाते हैं। इसी तरह ये चीज बहुत हरफेजार प्रपोजिशंस को कहते हैं, जैसे इन है या आउट है या ऑन है। इसी तरह अरबी में भी उर्दू में भी होते हैं, इनको हम हरफ जार कहते हैं। तो इनका इस्तेमाल भी बड़ा नाजुक होता है। मसलन अल्लाह पर ईमान, और अंग्रेजी में कहते हैं बिलीव इन गॉड, अल्लाह में ईमान। हम पर का इस्तेमाल करते हैं, वो में का इस्तेमाल करते हैं। तो ये फर्क भी हर जुबान में अपना अपना होता है। इनको भी शो, ये भी लफ्ज का हिस्सा है। फिर कुछ चीजें इन हरूफ के अंदर से हज़फ हो जाती हैं। हज़फ का मतलब है कि हम बोलते नहीं हैं, बोला जा सकता है, बोला नहीं गया। मसलन अब ये जुमला देखिए, कलम को दराज में रखा। इसमें को जो है, ये वाला को, इसको हम ड्रॉप कर सकते हैं, कलम दराज में रखा। तो अब ये को बोला जाए या ना बोला जाए, दोनों ठीक है। कलम को दराज में रखा और कलम दराज में रखा। लेकिन हम इस जुमले में देखिए, आपको सलाम भेजा में को हज़फ नहीं हो सकता। आप सलाम भेजा हम जुमला नहीं बोलते। आपको सलाम भेजा बिल्कुल ठीक है, इसमें को ओमिट नहीं किया जा सकता। इसी तरह ठंडा चलेगा या गर्म, तो ठंडा या चलेगा या गर्म, इन दोनों में मौसूफ यानी चाय और पानी, ठंडा के लिए पानी और गर्म के लिए चाय हज़फ हो गए, यानी बोले नहीं गए। हम ये नहीं कहते ठंडा पानी चलेगा या गर्म चाय चलेगी, कहना ये चाहे कि चाय चलेगी कि पानी चलेगा, तो उसकी जगह हमने कह दिया ठंडा चलेगा या गर्म। तो क्या किया हमने, जो उसके मौसूफ थे, जिनके लिए ये सिफतें आई हैं, मौसूफ उसको कहते हैं जिसके लिए जिसकी सिफत हो। तो ठंडा चलेगा या गर्म, यानी चाय और पानी हज़फ हो गए थे। लेकिन ये जुमला चाय के लिए बेमानी होगा, गर्म चलेगा। खाली हम नहीं बोल सकते, ठंडा चलेगा या गर्म, इसमें हम बोल सकते हैं।
تو اس طرح سے جو کچھ چیزیں ہم ڈراپ کر سکتے ہیں لفظوں میں سے، کچھ ڈراپ نہیں کر سکتے، لازماً بولنی پڑتی ہیں. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کو لفظوں کا میں نے موٹا موٹا آپ کے سامنے رکھا ہے کہ لفظ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اس کے معنی ہوتے ہیں. معنی کا مصداق جو باہر گاڑی ہے، ایکچوئل جو گاڑی ہے وہ لفظ کے ساتھ بالکل اٹیچ ہوتی، دونوں ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں. یہ صرف لفظ ہے اور وہ حقیقی چیز ہے. اس کی شکل، جیسے میں گاڑی کا لفظ بولوں گا، شکل آپ کے ذہن میں آئے گی، اس کے متعلق ساری چیزیں آ جائیں. اب یہ جو چیزیں تھی وہ، اب جو اہل زبان کے ہاں لفظ کا لاشعوری تصور، لاشعوری تصور کا مطلب ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ایک لفظ کی کتنی چیزیں ان کو پتہ ہیں. میں نے موٹی موٹی چیزیں یہاں پہ بیان کی ہیں، یعنی اس کے معنی اس کو پتہ ہوں گے. باہر سوسائٹی میں جو مصداق ہے، کار جو، وہ اس سے متعلقات جتنی چیزیں ہیں، گاڑی سفر کرتی ہے، گاڑی ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتی ہے، گاڑی ایک پیٹرول سے چلتی ہے، جتنے بھی اس سے متعلق باتیں ہوں گی وہ ان کے ذہن میں ہوں گی. پھر ہر لفظ کے بارے میں وہ گرامر کے طور پر کیسے استعمال ہوگا، جیسے ہم نے دیکھا کہ کوئی مبتدا بن سکتا ہے، کوئی نہیں بن سکتا. پھر ہم کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں ان لفظوں کو، یہ سارا کچھ کاٹ کباڑ ہر لفظ کے بارے میں ہر اہل زبان کے دماغ میں ہوتا ہے. اس کے لحاظ سے وہ جملے بناتا ہے، اور جب اس کے لحاظ سے جملے بناتا ہے تو اس کو ہم ڈیکوڈ کرتے ہیں سننے والے. وہ بول رہا ہے انہی ساری معلومات کو لے کر. تو اب ہم پہلے جملے پر چلے جاتے ہیں جو ہم نے بولا تھا کہ نئی کتاب الماری پر ہے. اب کتاب کے لفظ کے معنی دیکھ لیں، نئی کے معنی دیکھ لیں، الماری دیکھ لیں، ان کا پورا ایک مفہوم آپ کے پاس ہوگا. نئی الٹ ہے پرانی کا، نئی الٹ، نئے کا مطلب ہے چمکتی ہوئی چیز، نئی کا مطلب ہے ابھی ابھی آئی ہوئی چیز، نئی کا مطلب ہے وہ بوسیدہ نہیں ہے. تو نئی کے اندر بے شمار پہلو ہیں. میں دو تین ابھی سوچے بغیر ذہن میں آ گئے ہیں. ذرا سوچے تو آپ پتہ نہیں کتنے اس کے نکال لیں. کتاب عربی زبان کے لحاظ سے دیکھیں تو کئی مطلب ہے، لیکن اپنی اردو کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ مجلد ہو سکتی ہے، یہ کتاب چھوٹی ہو سکتی ہے، کتابچہ جس کو کہتے ہیں، یہ موٹی ہو سکتی ہے، یہ کئی والیومز کی ہو سکتی ہے، یہ غیر مجلد ہو سکتی ہے، یہ کسی بہت برے موضوع پر ہو سکتی ہے. کتاب کے لحاظ سے بھی بہت ساری چیزیں، الماری لکڑی کی ہو سکتی ہے، لوہے کی ہو سکتی ہے جو گھر میں پڑی ہوئی ہے. میں نے جب الماری بولا تو فرض کر لیجئے کہ ایک آدمی نے ایک ہی ٹائپ کی الماری دیکھی ہے تو اس کے ذہن میں ایک ہی ٹائپ کی الماری آئے گی. جنہوں نے دو تین قسم کی دیکھی ان کے ذہن میں دو تین قسم کی آ جائے گی. پر کا مفہوم کیا ہے، یہ چیز کے اوپر چیز پڑی ہوئی ہے، اس کا مفہوم ہے. چھت کے اوپر کیا ہے، سر کے اوپر کیا ہے. تو پر کے بھی کئی مفاہیم ہیں، ہے جو ہے اس کے بھی کئی مفاہیم ہیں. تو اس طرح سے ہم یوں سمجھیے کہ ہمارے دماغ کے اندر ہر لفظ کا مصداق باہر جو حقیقت میں موجود ہے لفظ، اور ان کے ساتھ جڑی ہوئی تمام چیزیں ایک ڈھیر لگا ہوتا ہے. تو جب ہم جملہ بولتے ہیں تو جملہ بولنے والا اور جملہ سن کر اس کو ڈیکوڈ کرنے والا، اس کے معنی سمجھنے والا ایک ہی پروسیس کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں میں سے چن چنا کر ایک ایک چیز مراد لے ہوئے. اب نئی کتاب جو اس وقت پیش نظر تھی، وہ مطلب یہ تھا کہ ہے تو پرانی ہی، لیکن ہم اس کو آج لے کر آئے تھے. سیکنڈ ہینڈ لی تھی لیکن اس کو ہم نے نام نیا دیا ہوا. نئی کتاب میں لے کر آیا ہوں آج، بڑی زبردست ہے، یوزڈ سی، لیکن نئی کتاب کا نام بول رہا ہوں اس کے لیے کیونکہ ہم اس کے لیے بولتے ہیں نئی کتاب. تو نئی کتاب الماری پر ہے، اس میں پرانی کا مفہوم بھی شامل ہے. سیکنڈ ہینڈ کتاب لیکن میرے لیے نہیں ہے کیونکہ میں آج ہی خرید کر لایا. تو اب اس میں اگر آپ کہہ دیں کہ بھئی تم اس کے لیے نئی کا لفظ بول رہے ہو تو لاجیکلی غلط بول رہے ہو. نہیں، لاجک ایک الگ چیز ہے. زبان میں منطق کا کوئی دخل نہیں ہے. منطقی طور پر بہت سی باتیں غلط ہوتی ہیں لیکن زبان کی منطق میں وہ ٹھیک ہوتی ہیں. تو یہ آج یہیں روک لیتے ہیں. تو میں سوالات کوئی اگر رہتے ہیں تو کر لیجئے. جی افضال حسن صاحب.
आपने खुद म्यूट किया हुआ है अफजाल साहब जी। अस्सलाम वालेकुम साहिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा साहिब, वो मैं तो असल में वो जो अपना वो जो आप पीछे था उसके कंप्यूटर के हवाले से पूछ रहा था। मैं पूछ रहा था ये जो किताब आप कह रहे हैं डाउनलोड, क्योंकि अभी तकरीबन हमें 1.25 घंटा हो गया है तकरीबन इस चीज को रिपीट करते हुए। जो बुक है वो इसी तरह जिस तरह आप ये लिखा हुआ हमारे स्क्रीन पर नजर आ रहा था, इसी तरह उसकी प्रैक्टिस के लिए हम उसको देख सकें, क्योंकि आपने शुरू में फरमाया कि नोट बेशक ना करें, वो प्रैक्टिस के लिए आप उस बुक से कर लें। तो बुक आप एवरी डे की सेपरेट सेपरेट किया करेंगे या इकट्ठी कर देंगे नहीं डाउनलोड? नहीं, मैं आपको इकट्ठी ही 10 के 10 लेसन दे रहा हूँ। ठीक तो है, जो कुछ यहाँ लिखा हुआ बिल्कुल ऐसे यानी वर्ड टू वर्ड वही है। इसका मतलब है कि ये जो आप हमें सामने अभी हमारे आ रहा है ये किताब का ही वो टेक्स्ट सामने आ जी रहा था। जी बिल्कुल। बस ये चीजें इस तरह की नहीं होंगी जो यहाँ समझाने के लिए मैंने इख्तियार की हैं, जी। लेकिन जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सारा ये बिल्कुल वही है। और दूसरा साजिद भाई, ये जो तकरीबन 1.25 घंटे का लेसन है, इसके लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं कि हम इसकी प्रैक्टिस कितना, तकरीबन घंटा 2 घंटे, कितना आप समझते हैं कि इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए एवरी वीक? देखिए मेरी मेरी इस वक्त तकाजा सिर्फ इतना ही होगा कि हर हर एक्सरसाइज को आप कम से कम 2 दफा कर लें तो काफी है, लेकिन एक दफा कर लेने से भी काम चलता रहेगा, ठीक है, लेकिन 2 दफा कर लें तो अच्छा है। बहुत बस इतना शुक्रिया। काम। जी जी, अब मुझे तरतीब याद नहीं है, मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि मैं दूसरी तरफ तवज्जो होती है, जो ऊपर है मैं उसको कर देता हूँ। जी फाहद जावेद साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। मुझे मेरा सवाल ये था कि ये यकीनन बात समझ में आ गई कि लफ्ज़ के साथ उसके कई मायने और उसके इस्तेमालात और सब चीज़ मालूम होती है, लेकिन जिस तरह ज़बान तब्दील होती है तो बहुत सारी चीज़ें उसमें बदलती जाती हैं कि अब ये ऐसे नहीं बोला जाता। तो इसको हम फिर कैसे मुतय्यन करेंगे कि उस ज़माने में कैसे बोला जाता है, या तो उसके मायने शायद फ़र्क हो जाए। जी बिल्कुल उसी असूल पर जिस असूल पर आजकल शेक्सपियर के बारे में डिसाइड होता है, तो हमें हर ज़माने की जो भी लैंग्वेज होती है उसका कोई ना कोई रिकॉर्ड हमारे पास होता है। तो कुरान मजीद के ज़माने की अरबी का भी हमारे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, तो हमें मालूम है कि उस ज़माने में ये अल्फाज किस किस मानी में इस्तेमाल होते थे। और कुरान मजीद की खूबी यह है, चूँकि हम कुरान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो कुरान की खूबी यह है कि उसने ज़ुबान ही वो इस्तेमाल की थी जो आज भी रोज़ाना हर घर में इस्तेमाल हो रही है। सवाए इसके कि कुछ ज़रा कम इस्तेमाल हो गया, लेकिन सब जानते होते हैं। मसलन अगर कुरान के 2-3 लफ्ज़ हैं जिनके जदीद मानी से लोग ज़्यादा वाकिफ़ होंगे, जैसे सय्यारा है, तो कुरान मजीद के ज़माने में सय्यारा का मतलब काफ़िला होता था, और अब ये गाड़ी के मानी बोला जाता है, लेकिन अभी भी सय्यारा का ये मतलब कि वो कारवान भी होता है, लोग इससे वाकिफ़ हैं, लेकिन सय्यारा का मतलब गाड़ी ज़्यादा ज़्यादा इस्तेमाल में है, चूँकि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हर हर मुल्क में, हर इलाके में। तो इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन बाकी कुरान मजीद के सारे अल्फाज आज भी जो डेली लैंग्वेज है हमारी, जिसको लिविंग लैंग्वेज कहते हैं, उसका हिस्सा है। तो इसलिए कुरान में तो भाई हमें इतना मसला नहीं होता, लेकिन बहरहाल अगर हो भी जाए किसी वक्त के अरब खत्म हो जाए दुनिया से, तो तब भी हमारे पास इतना ज़खीरा मौजूद है कि हम बड़े आराम से मुतय्यन कर सकते हैं कि कुरान के ज़माने में ये लफ्ज़ किस मानी में इस्तेमाल होता था। जी महमूद मोहतशिम साहब जी। जी अस्सलाम सर। सर मेरे को 2 सवाल पूछने। एक तो वो जो आपने नकरा का बयान किया था जब, तो नकरा में आपने कहा था कि उसके मायने में कुछ भी आता है, एक भी आता है, और ये थोड़ा सा मुझे चीज नहीं समझ में आई, उसको थोड़ा सा। हाँ, ये उर्दू में हम, उनके यहाँ तो नकरा ही है। उर्दू में हम कुछ चीज़ों के लिए कुछ बोलते हैं तो उसके लिए कुछ बोलेंगे। मसलन माँ का लफ्ज़ है माउन पानी, तो पानी में उर्दू में हम कुछ नहीं बोलते अक्सर मौक़ों पर, लेकिन चाय के लिए कह देंगे कुछ पानी डालो, तो फिर उसके लिए नकरा नहीं आएगा। कुछ का मतलब होता है कि यूँ समझिए कि नकरा का मानी है अजनबियत, कि हमें पूरी तरह से वाकफियत नहीं है। तो हम कहते हैं ये एक आदमी आया था, यानी मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे वाकफियत नहीं थी उसके आने से पहले, तो एक आदमी आया था। तो हमने कहते हैं यार कुछ पानी ले आना, तो कुछ पानी का मतलब मुझे पूरी मिकदार मुतय्यन तौर पे मालूम नहीं है, एक और कुछ। ठीक है जी, ये असल में अजनबियत का मफहूम है जो हम अदा करना चाहते हैं।
یعنی پوری طرح سے واقفیت نہیں ہے. تو کچھ ہو یا کوئی ہو، کوئی کتاب لینا یار، تو کوئی کتاب کہنے کے لیے بھی ہم کتابن بول دیں گے. تو کوئی، کچھ اور ایک، یہ تینوں کا مفہوم سمجھ لیجیے کہ وہ اجنبیت ہے. ہم چونکہ خاص کا مطلب ہوتا ہے ہم جانتے ہیں، اور اجنبیت نکرہ کا مطلب ہے، نکرہ کا مطلب یہ یعنی جس کو ہم نہیں جانتے، تو اجنبیت ہے، یا اس کے ہمارے لیے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم فوراً پہچان سکتے ہیں. تو یہ اجنبیت کا مفہوم کن کن لفظوں میں ہم بولتے ہیں اردو میں؟ ایک آدمی آیا تھا بھائی، ان کے پاس کوئی کتاب تھی بھائی، وہ کچھ بھائی چیزیں لے کر آ گئے تھے، کچھ کھجوریں تھیں ان کے پاس، متعین کتنی ہیں ہمیں نہیں معلوم، وغیرہ ہم کہیں گے کہ ان کے پاس 1 کلو کھجوریں تھیں، ان کے پاس قرآن مجید تھا کہ کوئی کتاب کی بجائے، یا ان کے پاس ہم کہیں گے کہ وہ ایک آدمی جو طالب صاحب کا دوست ہے جی وہ آیا تھا. اس طرح سے ہم بیان کریں گے. تو نکرہ کے معنی اجنبیت کے ہیں. وہ اجنبیت ہم اردو میں 3 لفظوں سے بیان کرتے ہیں، ایک، کوئی، کچھ، لیکن عربی میں وہ صرف تنوین سے بیان ہو جاتے ہیں. یہ فرق ہے بس. بات سمجھ آ تو گئی سر ہوگی؟ جی بات سمجھ میں آ گئی. تو آپ نے اس کو جو الکتاب سے جب کہا تھا، تو مطلب میں عربی جانتا نہیں ہوں، لیکن وہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں الکتاب مطلب دا بک، اور پھر جب قرآن میں الکتاب آتا ہے تو وہ قرآن کی طرف ریفر کرتا ہے. تو اس میں بھی کانٹیکسٹ سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ الکتاب جو ہے اس کے معنی جی جو بالکل. ہو سکتا ہے کہ قرآن ہو یا کوئی جی کتاب ہو. کوئی کتاب، جیسے دیٹ بک ہے تو دیٹ بک میں ابھی آپ سے بات کر رہا تھا 10 اسباق والی کتاب، تو اس کے لیے بھی دیٹ بک بولا جائے گا. اور قرآن کی بات ہو رہی تھی تو قرآن کے لیے دیٹ بک بول دیا جائے گا. تو یہ جو کانٹیکسٹ میں کیا وہ فیصلہ کرتا ہے، اور ہم اپنی زبان میں آرام سے کر رہے ہوتے ہیں. وہی کتاب لانا بھائی، میں نے جملہ بولا، میرا بیٹا وہی کتاب لے آیا جو میں نے اس کو کہہ رکھا تھا، تو اب وہی جو ہے یہ دیٹ ہے. تو اس کو پتہ ہے کہ جس کے بارے میں کل بات ہوئی تھی کہ وہ کتاب جا کر خرید کے لے آؤ، تو میں نے آج اگلے دن آ کر بیٹے سے کہا کہ بیٹا وہی کتاب لے کر آؤ. وہ ہو سکتا ہے بھول گیا تو پھر پوچھے گا کون سی، تو میں کہوں گا کہ وہ جو کل خرید کر لائے تھے. اس طرح سے ہوتا ہے. تو وہی یا دیٹ یا دا، یہ اصل میں وہی کا مفہوم ہے، اس کا مفہوم ہے. اس آدمی نے مجھے کہا، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی تبھی میں اس کہہ سکتا ہوں، ورنہ میں اس کہہ ہی نہیں سکتا. پھر میں کہوں گا ایک آدمی نے کہا. جب آپ نہیں جانتے تو میں کہوں گا کہ ایک آدمی آیا تھا اس نے کہا. اور اگر آپ جانتے ہیں تو میں کہوں گا اس آدمی نے کہا تھا جو کل آپ سے ملنے آیا تھا، اس آدمی نے کہا تھا. اب آپ بھی جانتے چونکہ، تو میں پھر اس بولوں گا. تو یہ اس ہو یا اس ہو یا وہ ہو یا وہی ہو، یہ اصل میں ہم اجنبیت ختم کر دیتے ہیں. اور جب ہم ایک، کوئی، کچھ بول رہے ہوتے ہیں تو اجنبیت پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ میں متعین طور پہ آپ کو نہیں، یا آپ اجنبی ہیں سننے والے، آپ کے لیے اجنبیت ہے، یا میرے لیے اجنبیت ہے. دونوں میں پھر ہم نکرہ اور معرفہ کا استعمال کرتے ہیں. تو سر جیسے ایک وہ آیت ہے سورہ بقرہ کی جو پہلے آیت ہے، الف لام میم ذالک الکتاب، تو ذالکہ کا تو معنی دیٹ ہو جاتا ہے، پھر الکتاب وہاں پہ، تو اس جملے کو کیسے ہم سمجھیں؟ یا وہ آگے چلے گئے کہ گرامر کو نہ سمجھیے یہاں پر، لیکن وہاں مطلب یہ ہو جائے گا کہ یہ وہی کتاب ہے. ذالکہ کا مطلب وہی ہے کتاب، یہ وہی کتاب ہے. اب وہی کتاب مثال کے طور پر، ابھی میں بیٹے سے بات کر رہا تھا کہ بھئی وہی کتاب لے کر آؤ. اس کو وہی کا مطلب کیا سمجھے گا؟ جو بھی جس کتاب کے بارے میں اس سے پہلے بات ہو رہی ہے وہ فوراً وہی کی طرف جائے گا. تو اب یہود سے جب بات کہی جائے گا کہ یہ وہی کتاب ہے، تو کیا مطلب ہوگا؟ جس کا یہود سے وعدہ کیا گیا تھا. تو اس لیے فوراً ذہن ادھر جائے گا جو یعنی اللہ تعالیٰ بولنے والے ہیں. اس لیے میں نے زور دیا نا کہ مخاطب اور وہ معنی بدل جاتے ہیں. تو یہود جیسے ہی مخاطب بنیں گے، اللہ تعالیٰ متکلم بنیں گے، تو فوراً اس ذالکہ کا مطلب، جیسے میرے بیٹے کے ساتھ جملے میں وہی کتاب کا مطلب تبدیل ہو جاتا ہے، ایسے ہی ذالک الکتاب کا مفہوم ہے. تو ہم کوئی باہر سے نہیں مطلب ڈال رہے ہوتے ذالکہ میں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، بلکہ بولنے والا اور سننے والا دونوں کہہ رہے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اب فوراً ذہن جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کون سی کتاب کا یہود کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے. تو بس آگے چل کر اشارہ بھی ہو گیا کہ میں نے تم سے وعدہ لے رکھا تھا، میرے وعدے کو پورا کرو. تو اس سے مزید متعین ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے کلام، جو میں ابھی آپ کو ٹیکسٹ انالیسس میں بات بتائی کہ اصل میں موقع محل، مخاطب اور متکلم یہ مل کر اتنی بڑی تبدیلی کر دیتے ہیں معنی میں کہ اسی سے معنی طے ہوتے ہیں. لفظوں کے اندر وہی کا مطلب کچھ مراد نہیں ہے. موقع محل میں تھا کہ جس کو میں نے خریدنے کو کہا تھا. ذالکہ کے اندر کچھ مطلب نہیں ہے سوائے وہ کے یا وہی کے،
لیکن وہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہود مخاطب ہونے سے اور اللہ تعالیٰ بولنے والے ہونے کی وجہ سے اس کے اندر اس کتاب کے معنی آ گئے جس کا وعدہ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے جی. تو وعدہ شدہ کتاب کا مفہوم ذالکہ نے پیدا کر دیا. کس وجہ سے؟ بولنے والے اور سننے والے کے وجہ سے. یہی جملہ ذالک الکتاب اگر میرے آپ کے لیے بولا جاتا تو ہم سوال پوچھتے کہ کون سی کتاب جی؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں. لیکن یہود یہ نہیں کہہ سکتے تھے، ان کو پتہ ہے کہ کتاب آنے والی ہے. تو یہ ہے فرق. جی ہو گیا واضح جی؟ جی صاحب یہ سعید حسن صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے نوٹس کہاں سے ملیں گے؟ یہ کون سے نوٹس؟ یہ جو میرے خیال کلاس کی سلائیڈز ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. اچھا یہ بھی میں اپلوڈ کر دوں گا. ایسا کر سکتے ہیں سعید صاحب ان کو کہ جہاں پہ ریکارڈنگز ہیں وہیں پہ دوسرے کالم میں جیسے فرائی اسکول کے لیے کرتے ہیں تو وہاں بھی اگر آپ مجھے بھیج دیا کریں گے تو پھر وہاں سے وہ اویلیبل میں کر دوں گا. یہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات. اور آپ کی اجازت سے میں اناؤنس کر دوں تھوڑا سا دو چیزیں. ریکارڈنگز آپ کو بھجوائی نہیں جائیں گی تو وہ آپ کو کبھی بھی آپ جائیں گے almoridinstitute.org پہ تو وہاں پہ جو اس کلاس کے نیچے سیکشن میں لنکس ہوں گے تو وہاں سے آپ کبھی بھی ریکارڈنگ پچھلی موسٹ ریسنٹ یا پچھلی ایکسیس کر سکیں گے. علیحدہ سے ذرا بھیجنا اس کا وقت اتنا نہیں ملتا تو آپ وہاں سے ایکسیس کر لیجیے گا. دوسری چیز یہ تھی کہ میں میری خواہش تھی کہ ساجد صاحب کو اسسٹ کر سکوں کلاس میں، پر یہ بچوں کو اسکول چھوڑنے کا ٹائم ہے یہاں پہ تو باقاعدگی سے میں نہیں آ پاؤں گا. تو آپ میں سے کوئی صاحب یا صاحبہ اگر اویلیبل ہوں ماڈریٹ یا اسسٹ کرنے کے لیے کلاس کے دوران، اگر وہ باقاعدگی سے آئیں گے تو پلیز مجھ سے کانٹیکٹ کر لیجیے گا. آپ کو میں ایکسیس وغیرہ باقی چیزیں یہاں پہ سیٹ اپ کر دوں گا اور سمجھا بھی دوں گا. مسعود خان صاحب کا سوال ہے اگلا. مسعود صاحب آپ کا مائک اوپن ہے. جی اپنا مائک انمیوٹ کر لیجیے مسعود صاحب. جی فرمائیے. آواز آ رہی ہے؟ جی کہ آپ نے بتایا اس میں گرامر کے پورشن میں کہ نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے الف لام لگاتے ہیں. جی تو پھر آپ نے کعبے کے ساتھ الف لام لگایا تھا تو کعبہ تو خود معرفہ ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. ہاں بڑی اچھی بات ہے. جس طرح سے قرآن مجید جو ہے وہ اس میں قرآن ہے لیکن الف لام لگ کر معرفہ ہوا ہے. اسی طرح کعبۃ اللہ جب ہو جائے گا تو پھر معرفہ ہوگا. یعنی یہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے اصول، انشاءاللہ اگلی دفعہ پڑھیں گے. کعبہ تو خود ہی معرفہ ہے. جب ہم کعبے کے بارے میں بات کریں گے تو الکعبہ کہہ کے بات کریں گے یا ایسے ہی بات کر سکتے ہیں کعبۃن؟ نہیں، وہ عربی زبان میں کعبہ معرفہ نہیں ہے، الکعبہ معرفہ ہے. جیسے عربی زبان میں قرآن معرفہ نہیں ہے، القرآن معرفہ ہے. اچھا نہیں، کعبہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس وہ ایک وہی ہے جو ہے تو اس لیے وہ معرفہ ہوا. یہ انڈرسٹینڈنگ تھی. چلیں اس کے ساتھ بھی الف لام اور دوسرے جو معرفہ ناؤن ہے ان کے ساتھ بھی لگ سکتا ہے الف لام. جی نام اگر الف لام کے بغیر مشہور ہو گیا ہے تو پھر الف لام نہیں لگے گا. جیسے محمد ان پہ الف لام نہیں لگ سکتا، لیکن اگر کسی نے اپنا نام المحمد رکھا ہوا ہے تو پھر اس کا نام المحمد لکھا جائے گا. اس کو ایک جیسے ان جملوں میں محمود ہے اور جی نام ایسے رہیں گے، ان کے ساتھ المحمود لگا سکتے ہیں کیا؟ نہیں، ناموں کے ساتھ جن ناموں میں الف لام نہیں لگا ہوا نہیں لگائیں گے. جیسے صحیح مسلم کے مصنف ہیں مسلم، تو یہ مسلمون ہی معرفہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ کالا مسلم، کہ ایک مسلمان نے کام کہیں گے امام مسلم نے کہا تو ان کا نام الف لام کے بغیر ہے تو مسلم ہی رہے گا. اور جن کے نام الف جیسے البخاری ہے تو البخاری الف لام کے ساتھ ہی رہے گا، تبھی وہ امام بخاری بنے گا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا شکریہ بہت بہت. محمد علی صاحب کا سوال ہے. آپ کا مائک اوپن ہے علی صاحب، فرمائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کورس کے اختتام پر کوئی اس کے سرٹیفکیٹس بھی دیے جائیں گے؟ جی بالکل دے دیا جائے گا جناب انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خیر کرے. بس دعا کریں کہ آپ لوگ پڑھتے رہیں. مجھے تو جتنی دفعہ بھی اس طرح کے کورسز شروع ہوئے ہیں تو تعداد بڑی جلدی ڈراپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ذرا سنجیدہ کورس ہے.
لیکن اللہ کرے کہ آپ لوگ ہمت والے رہیں تو ضرور انشاءاللہ سرٹیفکیٹ دیں گے نا. شکریہ سر. یہ 2 طرح کے سرٹیفکیٹ میرے ذہن میں ہے. شکیب صاحب زیادہ بہتر کر سکتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ ان چیزوں میں ماہر ہیں. ایک پارٹیسپیشن کا ہوگا جو جتنے بھی لوگ باقاعدگی سے شامل رہے ہوں گے, اور دوسرا جو ہوگا وہ ٹیسٹ کی بیس پر دیا جائے گا. جو ہمارے پڑھانے کے لائق بننا چاہتے ہیں, پڑھانے کی شوق رکھتے ہیں, ان کے لیے ٹیسٹ کے بعد ہوگا, وہ دوسرا سرٹیفکیٹ ہوگا. اور کوئی سوال اگر کسی کا ہو تو پلیز آپ لکھ کے بھی کر سکتے ہیں, اور وہ ہاتھ کا جو نشان بنا ہے اس کے اوپر آپ کلک کیجئے. جی فرمائیے معتصم صاحب. جی مجھے یہ پوچھنا تھا, وہ جو ساجد صاحب آپ نے گروپ مینشن کیا تھا, کوئی واٹس ایپ گروپ تھا کیا وہ, جس میں آپ کتاب اور ایکسرسائز دیں گے, کیا وہ ہماری فرائی اسکول کے گروپ سے الگ ہے؟ اگر الگ ہے تو پھر مطلب مجھے کیسے ایڈ ہونا ہے وہ؟ جی ٹھیک ہے, میں شکیب صاحب جو کہ موجود ہیں اس کا جواب وہی دیں گے, لیکن جو چیزیں آپ کو ویب سائٹ پہ ہم ڈال دیں گے وہ زیادہ آسان ہے, کیونکہ بعض لوگ گروپ میں ہوں گے, بعض نہیں ہوں گے, تو وہاں سے آپ کو مل جائیں گی. لیکن اس کا جو واٹس ایپ کا میسج ہے پتہ نہیں وہ کیسے فرائی اسکول میں بھیج دیں گے. معتصم صاحب آپ فرائی گروپ میں ہیں نا؟ جی فرائی میں ہوں. اس گروپ میں جو یہ ان 2 کلاسز کا اکٹھا گروپ ہے, یہ میزان اور البیان کا, وہ اس میں میں اس گروپ میں جو دوسرا گروپ ہے اس کے جوائن لنک پوسٹ کر دوں گا, تو آپ وہاں سے جوائن کر لیجئے گا. آپ کے فرائی گروپ میں پوسٹ کر دوں گا. جی شکریہ, بہت شکریہ. بھائی صاحب فہد صدیقی صاحب کا سوال ہے. فہد صاحب آپ مائک کو انمیوٹ کر لیجئے. جی میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا بیسیکلی کہ یہ جو مٹیریل ہے مشق کے لیے بھی کچھ بات ہوئی کہ کس طرح مشق کی جائے, کچھ آواز میرے پاس منقطع ہو گئی تھی. اور دوسرا یہ کہ میں فراہی گروپ میں نہیں ہوں, لیکن یہ جو ٹرینرز گروپ ہے اس کا میں ممبر ہوں, تو کیا یہاں پر ہوگا یا اس گروپ میں ہی شامل ہونا ہوگا؟ یہ 2 بات تھی. گروپس کا ہمارا پرائمری مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ وہاں سے ایک تو آپ سے کمیونیکیٹ کر لیا جائے, کوئی اناؤنسمنٹ کرنی ہے, اور دوسرا کلاس مٹیریل, یہ جو آپ نے ورک شیٹس کی بات کی, کوئی اور چیز, تو وہ اسی کے تھرو انشاءاللہ شیئر ہوگی. ٹھیک ہے, تو مطلب مجھے وہ فراہی گروپ میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے, جو ٹرینرز گروپ ہے یہی کافی ہے؟ نہیں جی بالکل اس میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ بہت سے لوگ ڈفرینٹ کلاسز میں موجود ہیں, تینوں کلاسز میں موجود ہیں, تو اس لیے تھوڑی سی کنفیوژن تھی ان کو. تو آپ کا ادھر ہونا ضروری نہیں ہے. صرف ویب سائٹ جو ہے وہاں سے آپ ریکارڈنگز ایکسیس کر لیجئے گا. اچھا شکیب صاحب, یہ جو کتاب ہے ہم یہ بھی ڈال سکتے ہیں وہاں پہ ویب سائٹ پہ؟ جی وہ یہ بھی, آپ مجھے کوئی بھی چیز پرماننٹ جو اویلیبل کرنی ہے آپ نے, تو وہ مجھے دے دیجیے گا, تو وہ اسی کلاس کے نیچے جہاں لکھا ہوا ہے رجسٹریشن کے لنک, ریکارڈنگز کا لنک, میں ایک اور لنک ایڈ کر دوں گا, تو وہ پرماننٹلی اویلیبل ہوگا پھر جہاں سے ویو کرنا. بس ٹھیک ہے, میرا خیال ہے یہ تینوں چیزیں وہی ہیں, تاکہ ہر جو کہ گروپ میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے ڈال دی پھر وہ لوگ بھول جاتے ہیں, پتہ نہیں چلتا کہاں چلی گئی. بالکل ویب سائٹ بہتر ہے. ایسا بھی افتخار صاحب نے لکھ کے سوال کیا, وہ فرماتے ہیں کہ ایک بھائی نے کعبہ اور الکعبہ کے بارے میں پوچھا. ان کے لیے وضاحت ہے کہ یہ ان کا کامنٹ ہے آئی تھنک, کہ کعبہ کے معنی کوئی سی ابری ہوئی جگہ, اور الکعبہ سے ہم بیت اللہ مطلب لیتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. عابد بشیر صاحب آپ کا مائک اوپن ہے, اپنا سوال پوچھ لیجیے, فرمائیے. جی مجھے صرف یہ پوچھنا تھا کہ ذرا یہ ویب سائٹ کا لنک دوبارہ بتا دیجیے گا جی, کہاں پہ وہ آپ ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کریں گے؟ جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, المورد ALMAWRID, اس کے بیچ میں کوئی ڈیش نہیں, کچھ نہیں, المورد انسٹیٹیوٹ, ایک ورڈ ہے بالکل, INSTITUT اور .org. یہ میں آپ کے گروپ میں بھی, جو ٹرینرز کا گروپ ہے اس میں بھی لنک پوسٹ کر دوں گا. یہ ہماری اب سینٹرل جگہ ہے جہاں پہ جتنی آن لائن کلاسز ہیں, وہ ہمارے لیے کیونکہ مشکل تھا ہر دفعہ ریکارڈنگز بھیجنا اور باقی, تو یہ پھر ایک سینٹرل جگہ کر دی, آپ جب چاہیں وہاں آج کی اس سے پچھلی جو بھی اویلیبل ہوں وہاں سے ایکسیس کر سکیں. تاکہ اور کوئی سوال اگر کسی کا تو پلیز بتائیے, کلاس ریلیٹڈ ہے یا خالد صاحب ریلیٹڈ ہے, میں موجود ہوں تو حاضر ہوں, آپ اس کا بھی جواب دے دوں گا.
जैसे और तो कोई सवाल नहीं है, आप जैसा मुनासिब समझें। मुझे टाइम भी होगा तो छुट्टी करते हैं, और छुट्टी से बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। चलिए इंशाल्लाह। ओके, अस्सलाम तो आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप अपनी वो सब कुछ छोड़ के आ जाते हैं। आपकी बड़ी वालेकुम। इनायत है। बस वो इंशाल्लाह जो मौका मिलेगा मैं आता जाता रहूंगा, पर तो अगर कोई हमें सामने नहीं आया ना कोई, मेरा ख्याल अभी तक। वो हो सकता है बाद में राब्ता करें। ये अबू बकर कलीम साहब का कोई सवाल है, वो ले लें जाते हुए अगर इजाजत दें तो। जी अबू बकर साहब, आपका माइक को ओपन है, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मतलब ऑफिस में हूँ, तो मैं सारा कुछ सुन तो नहीं सका, लेकिन मैं देखता रहा हूँ। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि हम अगली क्लास तक क्या कर लें कि हम मतलब इस सारी जो कंटेंट है उसको बेहतर तरीके से फॉलो कर सकें? एक तो ये जो लेक्चर आपने सुना है इसको दोबारा सुन लें पूरे को, और जो एक्सरसाइज मैंने बताई है वो कर लें, तो आज की क्लास के हवाले से आपकी जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगी इंशाल्लाह। अगर एक्सरसाइज 2 दफ़ा कर सकें तो ज़्यादा बेहतर है, कम से कम 1 दफ़ा ज़रूर कर लें। इजाजत ले लेते हैं साहिब साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम जी वालेकुम। बहुत मेहरबानी, वालेकुम अस्सलाम।